السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ایب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول ایب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ دعا فاطمہ کا ناول تم عشق جانا، ایپیسوڈ نمبر 12۔ غزنوی وارث کے سامنے کھڑا تھا۔ وارث نے اسے بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی۔ غزنوی کو بھی پرواہ نہیں تھا، وہ بتاسو چہرہ لیے کھڑا تھا۔ تو تم نے اسے نکاح کر رکھا ہے؟ میں نے نہیں کیا، یزدان نے۔ غزنوی نے بڑے آرام سے یہ الزام اپنے دوسرے روپ پر ڈالا تھا۔ وارث الجھن میں پڑ گیا۔ اس کے پاس ربیہ بھی بیٹھی تھی، وہ بھی اس کے دونوں روپ کے بارے میں جانتی تھی۔ خوب، تو یزدان کی وہ بیوی ہے اور تمہاری رکھیل؟ نہیں، وہ میری بیوی ہے اور یزدان میں ہی ہوں، آپ جانتے ہیں، غزنوی نے مٹھیاں بھینچتے کہا تھا۔ او، تو بالآخر تم یہ مان ہی گئے، خیر بیٹھو۔ وارث نے اسے اب بیٹھنے کی اجازت دی۔ جب یہ تسلی ہو گئی کہ ابھی بھی غزنوی اس کا باغی نہیں ہوا اور یزدان سے تو پنگا نہیں لے سکتا تھا، غزنوی گہری سانس بھرتا ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ میں اسے طلاق نہیں دے سکتا، اس نے پرعزم لہجے میں کہا۔ وارث اسے طلاق دینے پر مجبور بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ انہی کی روایت تھی۔ ٹھیک ہے، تم مرد ہو، 4 شادیاں بھی کر سکتے ہو، اس لڑکی کو طلاق نہ دو، لیکن تمہیں رویہ سے نکاح کرنا پڑے گا، وارث نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ وہ بس لب بینچ کر رہ گیا تھا لیکن کچھ بولا نہیں تھا۔ کیا تمہیں اعتراض ہے اس بات پر؟ وارث نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ نہیں، اس کا جواب وارث اور ربیہ دونوں کو حیران کر گیا تھا۔ بابا؟ دلاویز فون کہاں سے لگائے بولی تو دوسری طرف موجود اسود کا دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ میری جان، فکر مت کرو، ہم تمہیں جلد اس قید سے چھڑا لیں گے۔ نہیں بابا، آپ میرے ساتھ ایسا مت کریں، رونا میرے ساتھ ہے، مجھے اس حویلی میں کوئی مسئلہ نہیں۔ غزنوی اسے یہ دھمکی بھی دے چکا تھا کہ اگر وہ اپنے گھر والوں کی زندگی چاہتی ہے تو اسے دور جانے کا خیال دل سے نکال دے۔ لیکن بیٹا، بابا، سردار غزنوی نے سب کے سامنے مجھے بیوی کی حیثیت سے متعارف کروا دیا ہے۔ اب میں یہاں ملازمہ نہیں ہوں اور میں رونا کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس نے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، اسود نے اداسی سے کہا تھا۔ یہ تو وہ بھی جانتے تھے، سردار غزنوی سے دلاویز کو چھیننا اور پھر اسے اس سے بچا کر رکھنا بہت مشکل تھا، لیکن وہ اس کے لیے ہر حد پار کر سکتے تھے۔ لیکن دلاویز نے اب خود ہی انہیں منع کر دیا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے رونا کو فون دے دیا اور وہ کمرے میں چلی گئی۔ دلاویز وہیں صوفے پر بیٹھی رونے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور غزنوی کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی بوکھلا کر دلاویز نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ وہ کچھ پل کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اپنے وارڈروب کی جانب بڑھ گیا اور کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ واپس آیا تو دلاویز ایسے ہی صوفے پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ سائڈ ٹیبل کی طرف آیا، سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور بالکونی کی طرف بڑھا۔ سو جاؤ، اس نے دلاویز کو بیڈ کی طرف جانے کا اشارہ کر کے کہا اور بالکونی میں چلا گیا۔ دلاویز کی اٹکی ہوئی سانس خارج ہوئی تھی۔ ہرگز نہیں بابا، ہم اسے غزنوی کے پاس نہیں رہنے دیں گے، وہ بہن ہے ہماری، کوئی لاوارث لڑکی نہیں، ذیحان غصے سے بولا تھا جب اسود نے اسے بتایا تھا کہ دلاویز نے انہیں منع کر دیا ہے کہ اسے غزنوی سے دور کرنے کی کوشش مت کریں۔ ذوحان اور زرجان بھی وہیں موجود تھے۔ زرجان کو اس خاندان پر پہلے ہی بہت غصہ تھا، اس کی بہن اور باپ دونوں چھین لیے تھے انہوں نے۔ اب اس حویلی کی معصوم سی گڑیا کو بھی لے گئے تھے جو کتنے سالوں بعد انہیں واپس ملی تھی۔ وہ تمہاری بہن ہونے کے ساتھ ساتھ غزنوی کی بیوی بھی ہے، اور وہ جتنا طاقتور ہے تم بھی جانتی ہو، لڑائی میں سب کا ہی نقصان ہوگا، خاص کر گڑیا کا۔ میں اسے نقصان نہیں ہونے دوں گا اور اس غزنوی کو بھی دیکھ لوں گا کتنا طاقتور ہے یہ، ذیحان تپ کر بولا۔ عقل سے کام لو ذیحان، وہ زرار کا بھائی ہے اور میری پھپھو کا پوتا ہے، وہ بھی ہم میں سے ہے، تم اسے دشمن کی نظر سے نہ دیکھو تو وہ اتنا بھی غلط نہیں لگے گا۔ وہ غلط ہو یا نہ ہو، ہماری بہن کے قابل نہیں، وہ اتنا ظالم اور خطرناک شخص ہے، ہماری بہن کیسے اس کے ساتھ گزارا کرے گی؟ میں غزنوی سے خود بات کروں گا اور اس سے ایسی شرائط منواؤں گا جس میں گڑیا کا فائدہ ہو۔ اگر وہ تب بھی نہ مانا تو زرار کے ذریعے ہم دلاویز کو واپس لینے کی کوشش کریں گے، لیکن تم لوگ جلد بازی نہ کرو، اسود نے کہا تو ذیحان سر جھٹک کر رہ گیا۔ اور تم؟ مجھے تمہاری خفیہ سرگرمیاں پتہ چل رہی ہیں، تم ابھی بچے ہو، بچے ہی رہو، ان خطرناک کاموں میں مت پڑو، پہلے ہی تمہارے کیے کی سزا تمہاری بہن بھگت رہی ہے۔ اسود نے زرجان کو لکاڑا، وہ وارث کو ٹھکانے لگانے کے لیے خفیہ تیاریاں کر رہا تھا۔ میری وجہ سے نہیں، یہ سب اس بوڑھے کی وجہ سے پڑ رہا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، وہ تمہارا شکار نہیں ہے، ذوحان بتا رہا تھا، زرار اس کے گھر گھیرا تنگ کر رہا ہے اور ایجنسی کے لیے اس کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ اگر تم نے کوئی حماقت کی تو ایجنسی والے وارث کی جگہ تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے، ان سے تمہیں کوئی بچا بھی نہیں پائے گا۔
اسود کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ زرجان منہ بنا کر رہ گیا تھا۔ آج زرار اور ایدن کا نکاح خاموشی سے ہو گیا تھا۔ صنم نے ایدن کو خود دلہن بنایا تھا اور زرار کو بھولنے کی کوشش میں بہت حد تک کامیاب ہو چکی تھی۔ محبت نہ صحیح، ایک پسندیدگی تو تھی جو اس وقت تک دل میں رہنے والی تھی جب تک کسی کی محبت اس کے دل پر قابض نہ ہو جاتی۔ نکاح میں زوحان اور زرجان بھی خفیہ طور پر ہی شامل ہوئے تھے۔ نکاح کی تقریب میں 10-12 لوگ تھے۔ نکاح کے بعد رات کا ڈنر کیا گیا اور ایدن کو زرار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد زرار بھی اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ ایدن جو کسی سوچ میں گم بیٹھی تھی چونک گئی۔ تم تھک گئی ہوگی، چینج کر لو، زرار اس پر ایک گہری نظر ڈالتا بولا تھا۔ ایدن نے اسے ایک نظر دیکھا اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ عجیب ہو تم، زرار کی بات پر وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ لڑکیاں ایسی بور تو نہیں ہوتی؟ میں نے سنا ہے ان کی بہت ڈیمانڈز ہوتی ہیں، منہ دکھائی اور تعریف وغیرہ۔ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں، وہ کہہ کر جانے لگی تو زرار نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ آج بتا ہی دو۔ جتنا میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن اب جب میں تمہیں مل گیا ہوں تو تمہیں خوش ہو جانا چاہیے، لیکن تم عجیب بیہیو کر رہی ہو۔ وہ اس کے چہرے کو قریب سے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ میں خوش ہوں، بس سمجھ نہیں آ رہی بیہیو کیسے کروں۔ ایدن نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اچھا میں سمجھا دیتا ہوں۔ زرار نے بھی اس وقت مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا۔ ایدن کا دل اس کی قربت پر بری طرح دھڑکا تھا اور کچھ دیر کے لیے وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ دلاویز کی جب صبح آنکھ کھلی تو غزنوی کمرے میں نہیں تھا۔ وہ سست روی سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی اور کچھ دیر بعد واپس آ کر بال سنوارنے لگی۔ جب دروازہ کھلا اور رونا اندر داخل ہوئی۔ واو، یہاں تو بڑے سکون سے بال برش کیے جا رہے ہیں اور میں تمہارے لیے ساری رات پریشان ہوتی رہی۔ رونا نے طنزیہ کہا تو وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں، کیا ہوا؟ مطلب تمہیں کچھ نہیں پتا؟ سردار غزنوی دوسری شادی کر رہے ہیں۔ رونا نے اسے اطلاع دی۔ دلاویز کے ہاتھ کچھ پل کو تھمے، دھڑکن بھی رکی، لیکن پھر اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ اسے کون سا غزنوی سے محبت تھی؟ وہ تو اس کے سائے سے بھی دور رہنا چاہتی تھی، لیکن وہ جو غزنوی کا جنونی روپ تھا جس میں اس کے لیے محبت تھی وہ اسے بار بار یاد آنے لگا تھا۔ اگر وہ دوسری شادی کر لیتا تو وہ روپ بھی صرف اسی کے لیے ہوتا نہیں، بلکہ وہ بڑھ جاتا۔ اس کے دل میں بے چینی شروع ہو گئی لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں صدمہ نہیں ہوا؟ رونا نے حیرت سے پوچھا۔ کیسا صدمہ؟ ان کے لیے میری حیثیت ایک رکھیل کی سی ہے، میں ان پر کوئی حق نہیں جتا سکتی۔ واٹ ربش، وہ تمہیں اپنی بیوی سمجھتے ہیں تبھی سب کے سامنے مانے ہیں، اور اب کسی کی ہمت نہیں تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی۔ سچ تو یہ ہے کہ تم حق جتانا ہی نہیں چاہتی، تم ایک بے وقوف لڑکی ہو۔ رونا نے غصے سے کہا۔ ہاں میں بے وقوف ہوں، کیا کروں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ وہی کرو جو میں تمہیں کہتی ہوں۔ اب سردار غزنوی سامنے ہو تو ڈرنے کے بجائے ان سے اپنی حیثیت پوچھنا۔ وہ تمہیں تمہارے ماں باپ سے چھین کر لائے ہیں اور اب اکیلا کریں گے تو تمہارا کیا جواز بنتا ہے ان کے پاس رکنے کا؟ ان سے کہنا وہ دوسری شادی مت کریں۔ رونا نے اسے سمجھایا۔ ہاں، اور وہ تو جیسے مان جائیں گے۔ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ ہاں وہ مان جائیں گے۔ تم نہیں جانتی کیا، مرد عورت سے کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ عورت کا آنسو مرد کو دیوانہ بنا سکتا ہے اور اس کی مسکراہٹ اسے پاگل کر سکتی ہے۔ تم نفسیات کی طالب علم رہی ہو، اتنا بھی نہیں جانتی؟ رونا نے اسے گھورا تھا۔ وہ یہ سب تو جانتی تھی پر اسے یہ کنفرم نہیں تھا کہ غزنوی پر اس کی مسکراہٹ یا آنسو اثر کرے گا یا نہیں، کیونکہ وہ ایک بے حس انسان تھا۔ اسے دلاویز کی پرواہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کا نکاح ہوا تھا، تھوڑا سا حق تو بنتا تھا اس کا۔ دلاویز کے ذہن پر رونا کی باتیں اثر کرنے لگی تھیں اور غزنوی کی دوسری شادی اسے بےقرار کر رہی تھی، حالانکہ اسے اس سے امیدیں بھی نہ تھیں۔ یہ رشتہ ہی شاید ایسا تھا، کچھ کہے سنے بغیر بھی ایک مان ہوتا ہے جو ٹوٹے تو پھر چین نہیں لینے دیتا۔ آپی، آپ کیسے کسی لڑکی کی خوشی چھین سکتی ہیں؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ رباح نے رویہ کو تعصب سے دیکھتے ہوئے کہا تھا جو مایوں بیٹھ چکی تھی۔ میں نہیں چھین رہی، یہ سب قسمت کا کھیل ہے۔ ایک بار تو امید کھو چکی تھی اور سوچ لیا تھا وہ مجھے نہیں ملے گا۔ میں تب بھی کچھ نہیں کر سکی تھی اور اب بھی کچھ نہیں کروں گی۔ تم جانتی ہو میں غزنوی سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ مجھ میں اتنا ظرف نہیں کہ کسی انجان لڑکی کے لیے میں اپنے دل پر جبر کروں گی۔ اسے بھی تو غزنوی ملا ہوا ہے، مرد 4 شادیاں بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کہتی کندھے اچکا گئی۔ کیا آپ تب بھی یہی کہتی جب آپ ادا غزنوی کی پہلی بیوی ہوتی اور وہ دوسری شادی کر رہے ہوتے؟ رباح کے سوال پر وہ خاموش رہ گئی تھی۔ چاہے اس کے بس میں یہ نہ بھی ہوتا پھر بھی وہ ہر کوشش کرتی اسے دوسری شادی سے روکنے کی۔ آپ ٹھیک نہیں کر رہی،
کیا پتہ جب آپ کی شادی ادا غزنوی سے ہو جائے تب آپ کو دلاویز ان کے قریب آنے پر ایسی بری لگنے لگے کہ آپ اسے طلاق دلوانے کی کوشش کریں۔ کیا یہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ ربا نے ایک اور نکتہ نکالا اور یہ اس کے دل پر لگا۔ ہاں، اسے تو اب بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی دلاویز غزنوی کے قریب تو تب کیسے ہوتی؟ انسان کو جب اتنا مل جاتا ہے جتنا اس کی خواہش ہوتی ہے تو وہ مزید کی خواہش کرتا ہے، اور رویہ نے اپنے دل کو ٹٹولا تو اسے اس بات کا جواب بھی ہاں میں ہی ملا تھا کہ وہ دلاویز کو غزنوی سے دور کرنے کی ضرور کوشش کرے گی۔ نہیں، میں اب اتنی بھی بری نہیں، اور دلاویز اکیلی عورت ہی تو نہیں جس کا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہی کیوں دی جاتی؟ اس نے خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اسلام کا سہارا لیا۔ ربا اس کی بات سے لاجواب ہو گئی تھی۔ میں بتاتی ہوں کیوں دی، رونا سخت لہجے میں کہتی اندر داخل ہوئی۔ کیا آپ جانتی ہیں اس وقت عورت کی کیا حیثیت تھی جب یہ حکم نازل ہوا؟ عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا جاتا تھا، لڑکیوں کو پیدا ہونے پر قتل کر دیا جاتا تھا۔ ایک مرد نے کئی عورتوں سے شادیاں کر رکھی تھیں، ان کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ یہ قرآن تھا جس نے مردوں پر پابندی لگائی کہ وہ زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر نہیں کر سکتے عدل تو بہتر ہے ایک ہی کرو۔ آج کل کے زمانے میں کون عدل کرتا ہے؟ کیا آپ سردار غزنوی کو عدل کرنے دیں گی؟ رونا سینے پر بازو باندھتے کانفیڈنس سے بولتی اسے لاجواب کر گئی تھی۔ ربا نے اسے جتاتی نظروں سے دیکھا۔ لیکن میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی اس سب میں، یہ سردار غزنوی کا اپنا فیصلہ ہے۔ کچھ لمحوں بعد وہ بولی تھی، آپ نے سردار غزنوی کا دلاویز کے لیے جنون دیکھا نہیں تھا کیا؟ وہ ان کا جنونی روپ تھا جس میں انہیں کچھ ہوش نہیں رہتا۔ تو پھر سوچیں، اگر وہی جنونی روپ دوبارہ ان پر آ جائے اور انہیں پتہ چلے کہ آپ بھی ان کی بیوی ہیں تو وہ کیا کریں گے آپ کے ساتھ؟ کچھ اندازہ ہے؟ بی بی جان کا انجام بھول گئی ہیں؟ رونا اسے پوری طرح لاجواب کر رہی تھی۔ میں اس کے ہاتھوں جان بھی دے سکتی ہوں، میں اس کے لیے پاگل ہو رہی ہوں، کیوں نہیں سمجھتی تم لوگ یہ بات؟ رویہ روحانسی ہو کر بولی۔ رونا اس کے پاس بیٹھ گئی اور ہمدردی سے اس کا کندھا سہلایا۔ یہ پاگل پن آپ کو مزید دکھ دے گا جب آپ سردار غزنوی کو دلاویز کے قریب دیکھیں گی۔ ابھی اسے بھولنے کی کوشش کریں تو آسان ہوگا، خدا آپ کو ان سے بہتر شوہر دے گا جو آپ کے لیے پاگل ہوگا۔ عورتیں چاہے جانے کے لائق ہیں، کسی کے پیچھے رلنے کے لیے نہیں۔ رونا نے اسے سمجھایا تو رویہ کی اس کی بات ٹھیک لگی، لیکن وہ پھر بھی کیا کر سکتی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، میں بھائی کو کال کر کے بتا دیتی ہوں ان کے جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے۔ ربا نے کہا، ہاں بتا دو۔ رویہ نے ایک مشکل فیصلہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی بہتری اسی میں ہے ابھی سے خود کو روک لے، ورنہ پھر ساری زندگی کڑتے ہوئے گزرے گی۔ اس کے نصیب میں بھی کوئی نہ کوئی شخص آ ہی جائے گا جو اس کے تمام دکھوں کا مداوع کر دے گا۔ غزنوی رات 10 بجے حویلی واپس آیا تھا اور ربیہ نے اسے بتایا تھا کہ رویہ کو مایوں بچھا دیا ہے، اور اس کے چہرے کے تاثرات کو جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا اور کچھ بھی کہے بغیر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا۔ دلاویز شاور لے کر سادہ سے قمیض شلوار میں ملبوس باہر نکل رہی تھی۔ وہ شاید رونا کا لباس تھا اور دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا۔ اس کے بال گیلے ہو کر اس کے گالوں کے اطراف سے اور کمر پر گر رہے تھے۔ غزنوی کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ حسب عادت ایک دفعہ سہم کر رہ گئی، پھر غزنوی کی خود پر گہری نگاہوں کو محسوس کرتی بوکھلاتی تیزی سے بیڈ تک آئی اور دوپٹہ پکڑ کر خود پر اوڑھا۔ غزنوی نے سر جھٹکا، صوفے پر بیٹھتا سگریٹ سلگانے لگا۔ دلاویز کچھ دیر کی نکھیوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر تیزی سے دھڑکتے دل کو سنبھالتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ غزنوی نے چونک کر اسے دیکھا۔ دلاویز کا دل ڈوب کر ابھرا، لیکن رونا کی باتوں سے متاثر ہو کر وہ سردار غزنوی سے بات کرنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی، پھر چاہے جو بھی ہوتا۔ کیا ہے؟ غزنوی نے اسے چپ چاپ کھڑے دیکھ کر تعجب سے پوچھا۔ دلاویز انگلیاں مسلتی کانپتے لبوں کے ساتھ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ غزنوی شاید اس کی کیفیت سمجھ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ دلاویز نے غزنوی کو دیکھا اور اس کے حکم کو سمجھ گئی تھی، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا وہ اس کے حکم کا انکار کرتی؟ اسے بس موت نہیں چاہیے تھی جس کے لیے وہ غزنوی کا ہر حکم مانتی تھی۔ وہ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی۔ غزنوی نے تھوڑا سا آگے ہوتے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اچانک اس پر آ گری۔ اس کا دل ہل کر رہ گیا تھا۔ کبوتر کی طرح وہ آنکھیں بند کر گئی، جبکہ غزنوی اسے اپنی گود میں بٹھائے بہت قریب سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کا ٹھنڈا جسم کسی برف کی مورت کی طرح لگ رہا تھا، اور غزنوی کو اپنے خون کی گردش میں کوئی تبدیلی محسوس نہ ہوئی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے دلاویز کے نم بال چھوئے۔ اس کے دل میں ایک سرور کی لہر دوڑ گئی۔ کیا بات ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ دلاویز کی آنکھوں میں اچانک سے آنسو نکل آئے۔
وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ غزنوی اسے تشویش سے دیکھنے لگا۔ آپ دوسری شادی مت کریں۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن بس یہی کہہ سکی تھی۔ اس کی بات سے غزنوی کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت جگائی جسے وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ کیا وہ اس کے لیے اہمیت رکھتا تھا؟ کیا وہ اس کے لیے حساس تھی؟ یہ خیال تیزی سے اس کے ذہن میں گزر گئے۔ کیوں؟ اس کے بال کندھے سے پیچھے ہٹاتا وہ پوچھنے لگا۔ دلاویز نے صدمے سے اسے دیکھا۔ ایک لڑکی رو رو کر اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ وہ دوسری شادی نہ کرے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی تھی یہ صاف ظاہر تھا۔ اسے اس کی دوسری شادی سے دکھ ہونا تھا اور وہ دکھ شاید دلاویز سہ نہیں سکتی تھی۔ کیا تم مجھے اپنا شوہر تسلیم کرتی ہو؟ وہ اس کے گال کو سہلاتا پوچھ رہا تھا۔ وہ جواب نہ دے سکی۔ لیکن تم تو مجھے خلا کا نوٹس دے چکی تھی، وہ سلگ کر بولا تھا۔ دلاویز نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کی بڑی بڑی سی آنکھوں میں کھو گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے طلاق دے دیں اور دوسری شادی کر لیں، وہ چیخڑا کر بولی تھی، اور بولنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنا بڑا خطرہ مول لے چکی تھی۔ وہ اس وقت غزنوی کے حصار میں تھی۔ وہ ایک پل میں اس کی پتلی سی گردن توڑ کر اس کی سانس سے روک سکتا تھا۔ اس کا خدشہ سچ ثابت ہوا۔ غزنوی نے اس کی سانسیں تو روکی تھیں لیکن گردن توڑ کر نہیں۔ وہ اس کے لبوں پر جھک آیا تھا اور پہلی بار غزنوی کے روپ میں وہ اس کے اتنا قریب آیا تھا۔ دماغ خطرے کی گھنٹیاں وقفے وقفے سے بجانے لگا تھا، لیکن جب تک اسے مہلت ملی اس نے دلاویز کو اپنی گرفت سے آزاد نہ کیا تھا۔ دلاویز کی کیا حالت تھی اسے پرواہ نہیں۔ اچانک اس نے دلاویز کو چھوڑ دیا۔ اس کی اپنی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اس نے حسرت سے دلاویز کی حسین صورت کو دیکھا۔ مجھ سے دور ہو جاؤ، ڈریسنگ روم میں یا کسی اور روم میں چلی جاؤ، وہ گہری سانسوں کے درمیان کہتا اسے خود سے دور ہٹا گیا۔ وہ کانپتی ہوئی اس سے پیچھے ہٹی تھی۔ جاؤ جلدی، وہ سختی سے بولا تو دلاویز لڑکھڑا کر اٹھتی ڈریسنگ روم کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کر دیا۔ آواز کھوتے ہوئے غزنوی یہ دیکھ چکا تھا اور مسکرا دیا۔ اس نے اب ضد باندھ لی تھی کہ یزدان کو دلاویز کے قریب آنے نہیں دے گا، اور اسے یقین ہو گیا تھا وہ اس میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اف یار، میں تھک گیا ہوں مریض بننے کی ایکٹنگ کرتے کرتے۔ رونا کو دیکھتے ہی عریش نے دہائی دی۔ سارا دن اس کے پاس کوئی نہ کوئی موجود رہتا اور اپنا راز رکھنے کے چکر میں اسے بستر پر پڑے رہنا پڑتا۔ رات ہوتے ہی وہ اٹھ کر ٹہلنے لگتا۔ آج اس نے رونا کو پھر سے بلا لیا تھا۔ یہی بتانے کے لیے بلایا تھا؟ رونا نے اسے گھورا۔ نہیں، تم سے باتیں کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ عریش نے معصومیت سے مسکرانے کی کوشش کی۔ رونا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ فروا سے بھی باتیں کر سکتے تھے، مجھے یاد کرنے کی خاص وجہ؟ رونا نے طنزیہ کہا۔ ہاں، میری مرضی میں جو کروں۔ وہ فروا کے نام سے چڑھ کر بولا۔ میری بھی کوئی مرضی ہے یا نہیں؟ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ جیسے ہار کر پوچھنے لگا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، وہ چہرہ بھیج گئی۔ اب اسے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اور عریش کا انجام کیا ہوگا۔ پہلے تو وہ دھڑلے سے کہہ دیتی تھی مجھے طلاق چاہیے، اب دل پر محبت کی زنجیر پڑ گئی تھی۔ وہ خود ہی اس قید سے آزاد نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے دور نہیں جانا چاہتی۔ عریش نے درست اندازہ لگایا، لیکن یہ رونا کو غصہ دلا گیا تھا۔ شاید اسے سچ کڑوا لگا تھا۔ ایسا بالکل بھی نہیں، میں کسی بٹے ہوئے انسان کے لیے اپنی قربانی دینے والی نہیں، وہ تیز لہجے میں بولی۔ عریش مسکراہٹ چھپا گیا۔ اچھا، اگر میں کہوں کہ تمہیں قربانی دینے کی ضرورت نہیں تو پھر یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی جس سے آپ نے وعدے کیے تھے، رونا نے کہا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وعدے اس نے نہیں فروا نے کیے تھے، اور اب وہ ان وعدوں سے مکر بھی چکی ہے۔ کافی ٹیڑھی کھیر ہو تم، وہ سنجیدگی کے بجائے مزاحیہ لہجے میں بولا تھا، اور رونا کو اس سے یہ توقع نہیں تھی۔ اوہ، تو میں آپ کو کھیر لگتی ہوں، وہ غصے سے بولی۔ کبھی چکھ کر دیکھا نہیں، لیکن ابھی تو سبز مرچی بھی لگ رہی ہو۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ رونا کا چہرہ ایک پل کو سرخ ہوا۔ کیا سرخ مرچیں بھول گئے آپ جنہوں نے پہلی رات آپ کا استقبال کیا تھا؟ وہ بولی تو عریش ہنس پڑا۔ اسے کیسے بھول سکتا ہوں، اور کبھی بھولوں گا بھی نہیں، اس کا بدلہ بھی لوں گا، وہ اسے ارادے سے خبردار کرتے ہوئے بولا۔ بدلہ؟ رونا نے الجھ کر کہا تھا۔ لیکن فکر مت کرو، میں تمہاری طرح ظالم نہیں ہوں، وہ اس کے چہرے پر ذرا سا جھکتا بولا تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹی۔ مجھے چلنا چاہیے، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی بلکہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تو ڈر کر بھاگ رہی ہو؟ عریش نے للکارا۔ ہاں، کیونکہ میں ٹھڑک پن میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ جلانے والے انداز میں کہتی کمرے سے نکل گئی، اور عریش دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ بیچارہ ابھی تک تو اتنی شرافت دکھا رہا تھا اور اسے پھر بھی ٹھرکی لگ رہا تھا۔ یہ کہاں کا انصاف تھا؟ یزدان کو دلاویز کی خوشبو اپنے ارد گرد محسوس ہو گئی تھی، اور وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ دلاویز ڈریسنگ روم میں بند تھی۔
لیکن اس نے دلاویز کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس وقت ڈر رہی ہوگی، لیکن دلاویز کو دیکھے بنا اس کا چارہ بھی نہ تھا، اس نے نہ سونے کا ارادہ کر لیا تھا اور بالکنی میں جا کر سگریٹ پھونکنے لگا تھا۔ ساری رات اس نے آنکھوں میں ہی کاٹی تھی۔ فجر کے وقت اسے کمرے میں دلاویز کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ وہ مڑ کر اسے بے اختیار دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہو چکی تھی جو ساری رات اس کی آنکھوں میں نہیں تھی۔ دلاویز جو کہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ غزنوی چلا گیا یا نہیں، بالکنی کی طرف مڑی تو ساکت رہ گئی تھی۔ وہ تو بالکنی میں تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا جو غزنوی کی ہی خصوصیت تھی۔ وہ بھی کچھ اندازہ لگا چکی تھی کہ اسے کیا بیماری ہے اور اس کے 2 روپ ہیں۔ وہ غور سے غزنوی کا جائزہ لینے لگی تھی تاکہ جان سکے وہ غزنوی ہی ہے یا اس وقت بدلا ہوا ہے۔ فکر مت کرو، اب میں ٹھیک ہوں، یزدان نے اندر آتے ہوئے بے نیازی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تھا اور صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ اسے اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے اس نے اپنی توجہ اسموکنگ کی طرف کر لی تھی، ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس لڑکی کو نظر انداز کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اس کا جنون تھا، اس کا دل مچل رہا تھا دلاویز کے قریب جانے کے لیے، لیکن خود کو روک رہا تھا کیونکہ وہ اس سے ڈرتی تھی۔ دلاویز نے جب یہ اطمینان کر لیا کہ وہ غزنوی ہی ہے تو وہیں جم گئی۔ اب جب تک وہ یہاں سے ہلنے کا حکم نہ دیتا اس کی کیا مجال تھی ہلنے کی۔ یزدان نے کچھ دیر تو یہ بات برداشت کی، پھر تعجب سے اسے دیکھا۔ یہاں کھڑی ہو؟ اس نے تعجب سے پوچھا تو اسے بھی تعجب ہوا۔ غزنوی یہ نہیں پوچھ سکتا تھا۔ آپ سردار غزنوی نہیں ہیں؟ وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ یزدان مسکرا اٹھا۔ لڑکی اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی جتنی وہ سمجھ رہا تھا۔ پھر کون ہوں میں؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ آپ ان کا دوسرا روپ ہے؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہے گرل، ڈونٹ بی افریڈ، میں انسان نہیں کہتا، جسٹ ریلیکس۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولا تھا۔ دلاویز نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں کیسے پتہ چلا میں غزنوی کا دوسرا روپ ہوں؟ میں نفسیات کی طالبہ تھی، دلاویز نے کچھ لمحے توقف کے بعد بتایا۔ خوب، تو پھر میرا علاج ہی کر دو۔ میں نے تعلیم مکمل نہیں کی۔ اس کی بات سن کر وہ خاموش ہوا۔ وجہ واضح تھی، غزنوی کی وجہ سے اس کی پڑھائی چھوٹ گئی۔ اسے غزنوی پر شدید غصہ آیا۔ ایک بات بتاؤ گی؟ اس نے کچھ پل بعد سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ دلاویز ساکت سی اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں غزنوی پسند ہے؟ اس نے پوچھا تو دلاویز کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ حسرت سے اس کے بدلتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ مطلب غزنوی اسے پسند تھا اور میں؟ اس نے پوچھا۔ دلاویز اس بات کا جواب بھی نہیں دے سکی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ غزنوی ہی تھا۔ وہ جیسا بھی تھا، دلاویز کا نکاح اس سے ہوا تھا۔ اس کا نظریں چرانا دیکھ کر وہ اداس سا مسکرایا۔ فکر مت کرو، میں تمہارے غزنوی کو مشکلوں سے نکال کر جلدی اس کا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ وہ بولا تو دلاویز نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈوبنے لگا۔ اسے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اگر غزنوی اپنا علاج کروائے تو دوسرا روپ یا تو بالکل ختم ہو جائے گا یا پہلے میں ضم ہو جائے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا آگے کیا ہوگا، وہ کب تک ایسے رہے گا اور کب اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی، لیکن دلاویز سے دوری اسے اداس کر رہی تھی۔ اس کے دل میں بے چینی بھرنے لگی۔ وہ یکدم اٹھا اور دلاویز کی طرف بڑھتا اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ دلاویز ساکت سی کھڑی قسمت کے ہیر پر حیران تھی۔ غزنوی اس پر سوتن لا رہا تھا، پھر بھی وہ اس کی وفادار تھی، اور اس کا دوسرا روپ جو اس سے جنونی محبت کرتا تھا، وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ربا نے زریاب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وارث نے ربیہ کو پہلے ہی محتاط کر دیا تھا، سو وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی، اور ربیہ کو دلہن بنایا جانے لگا۔ حویلی میں مہمانوں کا اضافہ ہونے لگا۔ حویلی کو بھی سجایا جا چکا تھا۔ عریش بہانہ کر کے ابھی تک اپنے کمرے میں پڑا تھا اور اسے یقین تھا کہ غزنوی اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر لے گا، جبکہ دلاویز اداس سی رونا کے ساتھ اس کی انیکسی میں موجود تھی، اور رونا اس سے پوچھ رہی تھی کہ اس نے غزنوی سے بات کی یا نہیں۔ وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی، بس چپ سی بیٹھی تھی۔ نکاح کا وقت قریب آنے لگا، لیکن غزنوی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وارث بھی پریشان ہو گیا، کہیں وہ نکاح کے وقت غزنوی کے بجائے یزدان ہی نہ ٹپک پڑے، یہ بھی خدشہ تھا۔ وارث نے اپنے بندوں کو کال کی جو اس نے غزنوی کے ساتھ لگائے تھے، لیکن ان سے رابطہ قائم نہیں ہو پا رہا تھا۔ وارث کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے غزنوی کو کال ملائی جو اس نے دوسری بیل پر اٹھا لی۔ غزنوی کہاں ہو تم؟ غزنوی نہیں، یزدان۔ کوئٹہ میں اپنے فلیٹ پر ہوں۔ کیوں؟ اس نے عام سے لہجے میں پوچھا تھا۔ وارث نے اپنا سر پکڑ لیا۔ فوراً حویلی پہنچو۔ وارث نے کچھ سوچ کر اسے حکم دیا۔ اوکے۔ وہ لاپرواہی سے کہتا فون بند کر دیا۔
یہی تو یزدان کا مسئلہ تھا، وہ غزنوی کی طرح وفادار نہیں تھا، فرما بردار بھی نہ تھا۔ وارث نے سوچ لیا تھا اس کے آتے ہی اسے بے ہوش کر کے دوبارہ ہوش میں لائے گا تو غزنوی اس کے سامنے ہوگا، لیکن غزنوی بھی اسی کا پورا تھا، وہ بھی مقررہ وقت پر نہیں پہنچا تھا۔ نکاح پہلے ہی 2.5 گھنٹے لیٹ ہو چکا تھا، اب ہر طرف چہ میں گوئیاں ہونے لگی تھیں۔ رویہ کے ماں باپ کو یہ پریشانی کھانے لگی کہ اگر آج رویہ کا نکاح نہ ہوا تو اس کا انجام بھی صفا جیسا ہوگا۔ لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کو شدید حیرت کا جھٹکا دیا تھا۔ وارث جو داخلی دروازے کی طرف غزنوی کے انتظار میں نظریں جمائے بیٹھا تھا، شہیر کو آتا دیکھ کر اچھل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ باقی سب بھی دنگ تھے۔ وہ لڑکا جسے سب مردہ تصور کر چکے تھے ان کے سامنے موجود تھا۔ اس کی لاش نہیں ملی تھی، لیکن سب کے خیال میں وہ تو مر ہی چکا تھا۔ البتہ کچھ اپنوں کے دلوں میں آج بھی یہ امید زندہ تھی کہ وہ زندہ ہوگا۔ آن کی آن میں یہ خبر پوری حویلی میں پھیل گئی تھی۔ سلطانہ، سمن اور ثنا باہر نکل آئیں جہاں مردوں کے لیے انتظام کیا گیا تھا، اور شہید کے ساتھ لپٹ کر دھاڑے مارنے لگی تھیں۔ رونا کو بھی جب یہ خبر ملی تو وہ کچھ پل کے لیے ساکت رہ گئی تھی۔ جس کے قتل میں وہ ونی ہو کر آئی تھی وہ زندہ واپس آ چکا تھا۔ وہ انیکسی سے حویلی میں آئی تو تب تک شہید زنان خانے میں آ چکا تھا۔ ماشاءاللہ، خوشی ہوئی آپ زندہ ہیں، لیکن آپ زندہ تھے تو اتنی دیر سے آنے کی وجہ؟ وہ ارد گرد کی پرواہ کیے بنا طنزیہ لہجے میں کہتی شہیر کے سامنے آئی تھی۔ شہیر نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ میں کومے میں تھا اس لیے کچھ دیر ہو گئی، لیکن آپ کون؟ کچھ دیر؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ خیر، میں اس گھر میں آپ کے قتل میں ونی کر کے لائی گئی ہوں، اور آپ کے خاندان والوں نے میرے ساتھ ظلم کرنے کی بہت کوشش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ کھلم کھلا اس حویلی کے مکینوں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اس کے ساتھ بھی تو زیادتی ہوئی تھی۔ شہیر کو بھی اس کے لیے برا محسوس ہو رہا تھا۔ باقی سب حیران ہو رہے تھے کہ یہ لڑکی چیز کیا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، سب اسے دیکھ رہے تھے۔ لڑکی، حد میں رہو تم۔ ربیہ نے اسے باز رکھنا چاہا، لیکن وہ مسکرائی۔ حدیں تو تم لوگ پار کرے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا قتل کے بدلے قصاص میں لڑکی لینا جائز ہے؟ اپنی رسموں کی بات مت کرنا۔ مسلمان ہونا تو اسلام سے مجھے یہ ثابت کر کے دکھاؤ۔ وہ ربیہ کی طرف رخ کر کے غرائی تھی۔ وہ ظالم بادشاہ کے سامنے اپنے لیے حق کے لیے آواز اٹھا رہی تھی۔ وہ سب کے سامنے اس لیے بول رہی تھی تاکہ یہ لوگ آئندہ کسی لڑکی کو ونی نہ کریں۔ سب لوگ اس کی بات پر خاموش ہو چکے تھے۔ بہت شوق ہے بولنے کا، تمہاری زبان تو میں کھینچوں گا۔ وارث جو اندر آ چکا تھا غصیلی آواز میں بولا تھا اور اپنے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ رونا کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ سب کے دلوں کی دھڑکنیں تھم گئی تھیں، لیکن رونا کا غصہ بڑھ گیا تھا۔ اچانک عریش اس کے سامنے آ گیا۔ اسے لگا اجنبیوں میں کوئی اپنا مل گیا ہو۔ یہ بیوی ہے میری، کوئی اس پر نظر بھی ڈال کر دیکھے، آنکھیں نوچ لوں گا اس کی۔ وہ سب احتیاطیں بالائے طاق رکھ کر اس کے لیے ڈٹ گیا تھا۔ عریش؟ شہیر اسے دیکھ کر والہانہ اس کی طرف بڑھا۔ عریش نے اداس سا مسکرا کر اسے دیکھا۔ تو میں بعد میں دیکھوں گا، ابھی مجھے کچھ لوگوں سے نپٹ لینے دو۔ وہ شکوہ کرتے پھر وارث کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، شہیر نے اس کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ عریش نے جتاتی نظروں سے وارث کو دیکھا تھا۔ وارث کے نتنے پھولنے لگے تھے اور وہ سب کے سامنے ایسی تذلیل سے غصے میں آ گیا تھا۔ یہ ونی میں آئی ہے، اس کے بھائی نے تمہارے بھائی کو قتل کیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ بچ گیا، لیکن اسے اپنے بھائی کے کی سزا ساری زندگی بھگتنی ہوگی۔ وارث نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ ہرگز نہیں، میں اپنی وجہ سے کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہونے دے سکتا، شہیر بولا تھا، اور نہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی ہونے دوں گا۔ یہ اس حویلی کی بہو ہے، اگر اسے برداشت نہیں کر سکتے تو بتا دیں، میں اسے یہاں سے لے کر چلا جاتا ہوں۔ عریش نے رونا کا ہاتھ پکڑتے کہا تھا۔ وارث نے چنگاریاں اگلتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اگر مہمان نہ ہوتے تو وہ اب تک اسے مار چکا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، وارث نے ذہن میں ایک منصوبہ بناتے کہا تھا۔ عریش نے کندھے اچکائے اور رونا کو اپنے ساتھ کھینچتا کھانچتا باہر لے گیا۔ وارث نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی آدمیوں کو اشارہ کر دیا تھا کہ حویلی سے دور جاتے ہی ان کا کام تمام کر دیں، لیکن غزنوی نے عریش کی حفاظت کا پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ اسے غزنوی نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا تھا، اور اسے یہ بھی خبر دے دی تھی کہ شہیر زندہ ہے۔ وہ کوما سے نکل کر جب حویلی جا رہا تھا تو غزنوی اسے راستے میں مل گیا تھا۔ غزنوی نے اسے کچھ وقت کے لیے اپنے پاس روک لیا تھا، کیونکہ اس میں اس کا بھی فائدہ تھا۔ عریش اور رونا وارث کے سکنجے سے نکل کر کہیں گم ہو گئے تھے۔ یہ خبر وارث کو ملی تو اسے اپنے آدمیوں پر بھی غصہ آنے لگا۔ غزنوی بھی نہیں آ رہا تھا، وہ جھنجھلا ہی گیا۔ شہاب نے وارث سے کہہ دیا تھا کہ اگر اس کی بیٹی کا نکاح آج نہ ہوا تو وہ کبھی انہیں معاف نہیں کرے گا۔
وارث مزید دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا، سو اس نے شہیر سے رویہ کا نکاح کروا دیا تھا۔ جب نکاح کی خبر غزنوی کو مل گئی تب وہ حویلی پہنچا تھا۔ وارث کا دل کیا اسے اپنے ہاتھوں سے شوٹ کر دے، لیکن وہ اس کے کام کا تھا، سو صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ رویہ اپنی قسمت پر حیران سی اجلا روسی میں بیٹھی تھی۔ آخر تک اس کا دل غزنوی کے لیے دھڑکتا رہا اور دماغ اسے سمجھاتا رہا غزنوی سے شادی کر کے اسے خسارہ ہی ملے گا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، بس اپنی قسمت کے ہیر پھیر ہی دیکھ سکتی تھی، اور جو اس کے ساتھ ہوا اسے گمان تک نہ تھا۔ شہیر کی واپسی اور اس کے ساتھ نکاح، یہ دونوں ہی حیرت انگیز واقعات تھے۔ وہ حیران تو تھی لیکن مطمئن بھی تھی۔ اس نے خدا سے دعا کی تھی جو اسے بہتر لگے وہ کر دے، اور خدا کو اس کے لیے شہیر بہتر لگا تھا۔ نکاح کا دل پر بھی ایسا اثر ہوا تھا کہ غزنوی کے لیے تڑپ مان پڑ گئی تھی۔ البتہ محبت کا یہ ناسور کبھی ٹھیک نہیں ہوگا یہ وہ جانتی تھی، لیکن اسے اس ناسور کو بڑھنے نہیں دینا تھا اور اپنے شوہر سے وفاداری نبھانی تھی۔ وہ وفا کا عزم کر رہی تھی جب شہیر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے اپنے بیڈ پر دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے رکا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ کیا قسمت پائی تھی اور من چاہا ساتھی بھی مل گیا تھا۔ وہ رویہ سے محبت کرتا تھا، جانے کب سے، لیکن اظہار کبھی نہ کر سکا۔ السلام علیکم، وہ شائستگی سے کہتا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ رویہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہ سلام کا جواب بھی نہ دے سکی، بس سر کو ذرا سا خم کر دیا۔ تم پریشان تو ہوگی سچویشن سے، ہماری شادی اتفاقاً ہی ہو گئی، ورنہ مجھے کوئی امید نہیں تھی، اس نے بتایا تو رویہ نے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرایا۔ اچھا یہ بتا، تم نے مجھے یاد کیا تھا؟ وہ دلچسپی سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا بولا تھا۔ ہم سب آپ کے لیے بہت روئے تھے، رویہ نے ہمت کر کے بتایا۔ دوسروں کا مجھے پتا ہے، تم اپنا بتاؤ، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ سر جھکا گئی۔ شہیر نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹھوڑی کو چھیا۔ جانتی ہو اس وقت میرے دل کی کیا حالت ہے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ رویہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے اپنی بہت قیمتی شے کھونے والا تھا، لیکن خدا کے کرم سے بچ گیا۔ یقین کرو اگر تم کسی اور سے شادی کر لیتی تو میرے لیے نئی زندگی کسی عذاب سے کم نہ ہوتی، وہ سلگتے لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ رویہ اسے ٹکر ٹکر گھور رہی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، میں تم سے محبت کرتا تھا۔ جب میں نے موت کو قریب سے دیکھا تو تمہارے تصور نے بہت اداس کر دیا، لیکن خدا نے مجھے زندہ رکھا، اور جو کچھ بھی ہوا وہ سب خدا کی ہی مہربانی ہے۔ اس نے اپنے دل کی ساری کیفیت رویہ کے سامنے بیان کی، اور رویہ کا دل اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا، جس نے اسے محبت کرنے والا شوہر ادا کر دیا تھا۔ کیا تم نے کبھی میری آنکھوں میں اپنے لیے کچھ محسوس نہیں کیا؟ وہ پوچھنے لگا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ کسی اور کے سحر میں گرفتار تھی، اس کی طرف کیا توجہ دیتی۔ تم خوش ہو اس شادی سے؟ شہیر نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ جی، اس نے تیزی سے سر ہلایا۔ اب وہ مسکرا دیا۔ پھر تو خوب نبھے گی۔ ویسے میں منہ دکھائے میں ابھی کچھ نہیں دے سکوں گا، مجھے کیا پتہ تھا آتے ہی پکڑ کر میری شادی کر دیں گے یہ لوگ، وہ ہنس کر کہتا۔ اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ خیر وہ تو تمہیں بعد میں دے دوں گا، ابھی کے لیے میری طرف سے محبت کا تحفہ قبول کر لو، وہ کہتا اس کے ماتھے پر جھکا اور بوسہ دیتا اس کے چہرے پر بکھرے حیا کے رنگ دیکھنے لگا تھا۔ دلاویز دوسری منزل کے ٹیرس پر برستی بارش میں کھڑی تھی۔ وہ رو رہی تھی، لیکن بارش میں اس کے آنسو چھپ گئے تھے۔ جیسے جیسے بارش میں تیزی آتی جا رہی تھی، اس کے رونے میں بھی تیزی آ رہی تھی۔ آنسو تو دکھائی نہیں دے سکتے تھے، لیکن اس کی سسکیاں مدھم سی گونج رہی تھیں۔ وہ خود کو رونے سے روک رہی تھی، لیکن اس کا دل رو رہا تھا، پھر آنسو کیسے تھمتے؟ اس کا شوہر کسی اور لڑکی سے شادی کر رہا تھا، یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ غزنوی اس سے محبت نہیں کرتا تھا، نہ وہ اس کے لیے کوئی جذبہ محسوس کرتی تھی، لیکن ان کے درمیان ایک اندیکھا نکاح کا تعلق تھا جو پہلے تو اسے محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب سوئی کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا چیخ چیخ کر روئے، غزنوی کا گریبان پکڑ کر اس سے اپنا قصور پوچھے، اس سے پوچھے کہ وہ اسے زبردستی اپنی زندگی میں لانے کے بعد کسی دوسری عورت سے کیسے شادی کر سکتا ہے، لیکن وہ اتنی بزدل تھی کہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی تھی، وہ بس رو ہی سکتی تھی، اور وہ رو رہی تھی۔ غزنوی جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، یہ ایک دم ٹھٹک کر رکا تھا۔ اس کی نظر گلاس وال سے باہر ٹیرس پر پڑی تھی۔ ایک دلاویز لڑکی برستی بارش میں بھیگتی رو رہی تھی۔ وہ واقعی دلاویز تھی، اپنے نام کی طرح۔ وہ ساکت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن کے پردے پر ایک منظر لہرایا تھا، آگ میں کھڑی ایک چھوٹی سی لڑکی۔ وہ منظر ایک لمحہ رک کر غائب ہو گیا تھا، لیکن اس کے ذہن کو ایک جھٹکا دے گیا تھا۔ وہ اس منظر کو کسی برے خواب کا حصہ تصور کرتا تھا، لیکن آج اسے محسوس ہوا تھا وہ منظر حقیقت تھا۔ اسے اپنا آپ اس منظر میں محسوس ہوا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور دلاویز کو دیکھا۔ اسے پھر آگ کے شعلوں میں قید لڑکی یاد آئی۔ وہ سمجھ نہ پایا اسے کیوں یہ منظر پھر یاد آیا۔ وہ گلاس ڈور کھول کر باہر آ گیا۔ ایک ٹھنڈی پھوار اس پر پڑی تو اس کی گھٹن کچھ کم ہوئی۔
وہ دھیرے سے چلتا دلاویز کے قریب جانے لگا۔ دلاویز کا رخ اس کی طرف تھا۔ وہ رونے میں اس قدر مگن تھی کہ غزنوی کے قدموں کی آہٹ محسوس نہ کر پائی تھی۔ اس کے قریب پہنچنے تک غزنوی کو 3 اور بھیانک مناظر یاد آئے تھے اور اسے محسوس ہو رہا تھا جنہیں وہ برا خواب سمجھتا رہا تھا وہ حقیقت تھے۔ دل، اس نے دلاویز کے قریب رکتے اسے پکارا۔ دلاویز نے یکدم سہم کر اسے دیکھا اور کچھ پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ وہ جین شرٹ میں تھا۔ غزنوی شلوار قمیص پہنتا تھا، جبکہ جب اس کا دوسرا روپ ہوتا وہ زیادہ تر جینس شرٹ میں ہوتا تھا۔ کیا وہ اس کا دوسرا روپ تھا جو اسے محبت کرتا تھا؟ پھر شاید اس نے رویہ سے شادی نہ کی ہو۔ اس کی آنکھوں میں امید چمکی۔ آپ نے رویہ سے شادی نہیں کی نا؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ نہیں کی، تم نے کہا تھا نا مت کرو شادی، تو میں نے نہیں کی۔ وہ اس کے گال کو چھوتا بولا تھا۔ اب اسے برے مناظر یاد نہیں آ رہے تھے۔ دلاویز کو حیرت ہوئی۔ اس نے تو غزنوی سے کہا تھا وہ شادی نہ کرے، تو کیا وہ غزنوی ہی تھا؟ پھر اس نے شادی کیوں نہیں کی؟ کیا اس کے منع کرنے سے؟ لیکن وہ کیسے اس کی بات مان سکتا تھا؟ اس کی حیثیت ہی کیا تھی غزنوی کے سامنے؟ وہ یک ٹک آنکھیں پھیلائے اسے گھور رہی تھی جب غزنوی نے اس کی کمر میں بازو ڈالتے اسے اپنے قریب کھینچا۔ اس کا دل اپنی جگہ سے ہل کر رہ گیا۔ وہ گھبرا کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ غزنوی دوسرا ہاتھ اس کے سر کے پیچھے رکھتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھی، لیکن آج وہ اپنے خون کی گردش اس حد تک محسوس نہیں کر پا رہا تھا جو یزدان کو اس پر حاوی کر دیتی تھی۔ ٹھنڈی بارش نے اس کے صحن کو معاف نہیں ہونے دیا تھا اور وہ دلاویز کے سحر میں گم ہوتا جا رہا تھا، اور دلاویز کا دل کسی پنچے کی طرح پھڑپھڑاتا اس کے جنون کو محسوس کر رہا تھا۔ لیکن وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنا آپ غزنوی کے حوالے کر دیا۔ غزنوی نے دوسری شادی نہیں کی تھی، پھر وہ کیسے اسے روکتی؟ اگر وہ چاہتی بھی تو روک نہ پاتی۔ اس کا کمزور وجود غزنوی کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ غزنوی سے کچھ بھی کروا سکتی تھی۔ غزنوی کے لیے جو شخص یا چیز اہم ہوتی تھی وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ رونا اور عریش کوئٹہ میں ایک فلیٹ پر پہنچ چکے تھے جس کا غزنوی پہلے سے انتظام کر چکا تھا۔ وہاں اس کا ایک ملازم بھی تھا جس نے ان کا استقبال کیا تھا۔ رات کے 1 بج چکے تھے جب وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ لو بھائی، اب جو مرضی کرو، تم پر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، عریش نے کہتے ہوئے چابی میز پر پھینکی اور بیڈ پر گر گیا۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا میں آزاد ہو چکی ہوں، رونا نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کر لو یقین، میں جو کہہ رہا ہوں، اس نے کہا۔ وہ مسکرا دی۔ مطلب آپ اپنے گھر والوں سے بھی مل سکتی ہوں اور اپنی اسٹڈی دوبارہ سے شروع بھی کر سکتی ہوں؟ بالکل، لیکن مجھے اب ایک بات کھل کر بتا دو، کیا تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ رونا کا دل تیزی سے دھڑکا۔ کہ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار میرے پاس ہے؟ ہاں، میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، تمہیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا پورا اختیار ہے، عریش نے کہا۔ تو وہ کئی پل خاموش رہی، پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن عریش نے اس کی بات کاٹ دی۔ اور ایک بات واضح کر دوں، فروا کی مجھ سے دور ہونے کا فیصلہ مت کرنا۔ میں فروا کو چھوڑ چکا ہوں، بلکہ وہ مجھے خود ہی چھوڑ چکی ہے۔ اب اس کی حمایت مت کرنا پلیز۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ وہ دنگ رہ گئی تھی۔ ایک یہی تو خامی تھی اس میں، وہ بھی دور ہو گئی، اب کس بات پر اعتراض کرتی؟ یہ کیسے ہوا؟ اس نے پوچھا تو عریش گہری سانس لے کر اسے ساری بات بتانے لگا۔ اس نے لڑکیوں کی باتیں سن پر اس پر شک کیا تھا، لیکن فروا نے رو کر وہ شک ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پوری طرح کامیاب نہ ہوئی تھی۔ البتہ وہ بہت الجھ گیا تھا، لیکن یہ الجھن کچھ دنوں بعد ختم ہو گئی تھی۔ زیاد کو کوئی لڑکی پسند آ گئی تھی اور فروا کو اس لڑکی سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ خواہ اس سے برا سلوک کرنے لگی تھی اور جہاں موقع ملتا اپنا بغض نکال لیتی۔ ایک بار اس نے کینٹین میں اس لڑکی پر بظاہر تو اتفاقاً چٹنی گرائی، لیکن وہ لڑکی سمجھ گئی تھی اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ وہ بہت دنوں سے اس کی بدتمیزیاں برداشت کر رہی تھی، اب اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ اس نے اونچی آواز میں بغیر کسی کی پرواہ کیے فروا کو ڈانٹ دیا اور فروا کو بھی اس سے لڑنے کا موقع مل گیا۔ عریش کو جب یہ خبر ملی کہ فروا کینٹین میں کسی سے لڑ رہی ہے تو وہ اس پر غصے ہوتا کینٹین میں آیا اور فروا کو غصے سے چلاتا دیکھ اسے کھینچ کر باہر لے گیا اور ڈانٹ ڈپٹ کر اسے ٹھنڈا کیا۔ اگلے دن زیاد نے عریش کو دھمکی دی تھی کہ اپنی گرل فرینڈ کو سنبھالے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ارد گرد کی باتوں سے بھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی سے جس کی لڑائی ہے وہ زیاد کی محبوبہ ہے اور حسد کی وجہ زیاد ہے۔ تب عریش نے فروا سے 2 ٹوک بات کر کے اس سے بریک اپ کر لیا تھا۔ وہ ایسی لڑکی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا تھا جو ہر مرد سے اپنے حسن کے لیے خراج تحسین چاہے۔ اس لڑکی کے لیے رونا کا دل دکھ رہا تھا جو اسے مخلص ہی نہ تھی۔ آپ بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ فروا عریش کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ ایک مخلص اور ایماندار شخص تھا، اس کے ساتھ رونا ہی جچتی تھی۔ پھر تمہارا کیا فیصلہ ہے؟
میں بیوقوف نہیں ہوں جو بغیر کسی وجہ کے طلاق لے لوں۔ وہ منہ بنا کر بولی تھی تو وہ مسکرا دیا۔ مطلب ہمارے مذاکرات کامیاب ٹھہرے؟ مبارک۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی۔ وہ اس کی مسکراہٹ کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ تمہاری مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے۔ اس کی تعریف پر رونا کے گال سرخ ہوئے۔ او یار، تم شرماتی بھی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہمارا سامان تو یہاں ہے ہی نہیں، آج گزارا کرو، کل آ جائے گا۔ وہ بیڈ پر اپنی جگہ لیٹتا بولا تھا۔ لیٹ جاؤ، عریش نے تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ رونا کمبل کھینچتے ہوئے اپنی جگہ پر لیٹ گئی تھی۔ جب وہ نیند میں جا چکی تھی، عریش نے اسے بازو میں کھینچ لیا تھا۔ صبح کی جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو عریش کے بازو میں دیکھ کر وہ کچھ پل کے لیے دم بخود رہ گئی، پھر تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بے خبر سو رہا تھا اور وہ یہ سوچنے میں مصروف ہو گئی تھی کہ عریش نے اسے اپنے قریب کیا تھا یا وہ خود گئی تھی۔ آگ میں وہ کھڑی لڑکی ایک دفعہ پھر اس کے سامنے تھی اور وہ خود کو اس منظر میں دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے اسے پکڑا ہوا تھا، وہ اپنا آپ چھڑوانا چاہتا تھا، اس لڑکی کو بچانا چاہتا تھا، لیکن وہ بے بس تھا۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ پل وہ غائب دماغی سے چھت کو دیکھتا رہا، پھر اسے اپنے پہلو میں کسی نرم وجود کا احساس ہوا تھا۔ اس نے چونک کر دلاویز کو دیکھا، وہ اس کے کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ غزنوی کو رات کے فسوں خیز لمحات یاد آئے تو مسکرا دیا تھا۔ وہ لڑکی اس کے سکون کا باعث تھی۔ اس نے دلاویز کو اپنا کر غلط فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اس جیسے شخص کے لیے دلاویز جیسی ہی لڑکی ٹھیک تھی۔ اب تو وہ اسے اپنے دل اور روح میں محسوس ہو رہی تھی۔ اب اسے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ جانتا نہیں تھا قسمت انہیں جدا کرنے والی ہے۔ ابھی تو عشق کی شروعات تھی اور عشق اتنی آسانی سے نہیں مل جاتا۔ عشق کی راہیں لمبی اور مشکل ہوتی ہیں۔ دلاویز کے سر کے نیچے سے بازو نکالتے وہ بیڈ سے اٹھا اور وارڈروب سے کپڑے لے کر واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد کالے رنگ کی قمیص شلوار میں ملبوس، کندھوں پر شال ڈالے وہ کمرے سے نکل رہا تھا۔ دلاویز جاگ چکی تھی اور اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے دل میں اپنے لیے محبت کا دیپ جلا چکا تھا۔ اب وہ اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی تھی۔ وہ کم گو تھا، خود میں گم رہنے والا، مغرور اور صرف اپنی کرنے والا۔ اسے محبت کرنی نہیں آتی تھی، نہ زبان سے اس کا اظہار آتا تھا، لیکن اس کے عمل نے بتا دیا تھا کہ اس نے دوسری شادی نہیں کی اور اسے اپنی بیوی سمجھتا ہے۔ وہ اس کی تعریف نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بولتی تھیں۔ وہ نفسیاتی مریض تھا، لیکن اس نے کبھی دلاویز پر تشدد نہ کیا۔ اس کا جنونی روپ جو سب کو خوف میں مبتلا کرتا تھا، لیکن اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ ابھی تک اس تذبذب میں تھی کہ غزنوی کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے۔ کیا وہ ماں باپ کی جدائی سہ کر بھی اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پائے گی؟ پھر کیا فائدہ اس سب کا؟ وہ رات اتنی ڈپریس تھی کہ اس نے غزنوی سے طلاق لینے کا سوچ لیا اور اسے بتا دیا تھا وہ اس کے لیے کیا ہے۔ وہ صرف اسی کا رہے، اسے کچھ اور نہیں چاہیے تھا۔ وہ ان عورتوں میں سے تھی شوہر کی ذرا سی اہمیت دینے پر سارے شکوے بھول جاتی تھیں۔ زریاب حویلی واپس آ چکا تھا اور اسے ساری بات معلوم ہو چکی تھی کہ کیسے اس کے داجان نے اسے بھیج کے رویہ کی شادی غزنوی سے کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن غزنوی نکاح کے وقت نہیں آیا اور شہیر کی واپسی ہو گئی۔ اس طرح رویہ اور شہیر کی شادی ہو گئی۔ اسے شہیر کے زندہ ہونے کی خوشی ہوئی تھی۔ شہیر اس کا دوست تھا۔ رویہ کے لیے سے وہ غزنوی سے بہتر ہی لگا تھا، لیکن اسے وارث پر حیرت ہوئی تھی۔ وہ کیسے اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتے تھے؟ اگر وہ کھلم کھلا انکار کرتے تب بھی اسے اتنی نفرت نہ ہوتی جتنی اب ہو رہی تھی۔ اسے اب پتہ چلا تھا داجان کتنے سازشی ذہن کے مالک تھے۔ اس نے بھی ان سے قطع کلامی کر لی تھی اور باپ سے کہہ دیا تھا اسے ایک لڑکی پسند آ چکی ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ شہاب نے اس سے لڑکی کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے کہہ دیا وہ وقت آنے پر بتا دے گا۔ زرار نے ایک امپورٹنٹ میل کھولی جو اس کے ایک امریکہ میں موجود سورس نے بھیجی تھی۔ اسے یہ معلوم تھا ڈارک مافیا کا ڈان امریکہ سے تنظیم کو لیڈ کرتا ہے اور وی کے نام سے انڈر ورلڈ میں مشہور ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اصل میں کون ہے۔ اپنے سورس کو اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کا کہا تھا اور اب وہ اسے معلومات دے چکا تھا۔ اس نے میل میں موجود ایک فائل کھولی اور اگلے ہی پل ساکت رہ گیا۔ اس فائل میں اس کے بھائی کی تصویریں تھیں، اس کا سگا بھائی غزنوی۔ وہ ڈارک مافیا تنظیم کا لیڈر تھا، وہ تنظیم جو معصوم لوگوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتی تھی۔ اسے یہ تو شک تھا کہ غزنوی کا تعلق کسی نہ کسی طرح ڈارک مافیا سے ہے، وہ لیکن سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس تنظیم کو لیڈ کر رہا ہوگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ حیرت اور صدمے کا یہ جھٹکا بہت بڑا تھا۔ زرار کو سنبھلنے میں وقت لگا تھا۔ کتنی دیر وہ ساکت بیٹھا رہا، پھر گہری سانس لے کر اس نے وہ فائل کرنل جہانگیر کو سینڈ کر دی۔ انہوں نے فائل دیکھ کر اسے غزنوی کو اریسٹ کرنے کے آرڈرز جاری کر دیے۔ زرار اپنے چند ساتھیوں اور رینجرز کے ساتھ غزنوی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اس وقت کوئٹہ میں داخل ہونے والی ایک سڑک پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے چند باڈی گارڈز بھی تھے۔ اچانک چند گاڑیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ زرار ایک گاڑی سے نکل کر اس کی طرف بڑھا۔
غزنوی بھویں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، زرار نے اجنبی لہجے میں کہا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر سر ہلا دیا اور گاڑی سے نکل کر اپنے گارڈز کو زرار کے ساتھیوں پر حملہ کرنے سے روک دیا۔ وہ اس کے ذاتی ملازم تھے، سو عین ممکن تھا وارث کو اس کی گرفتاری کی خبر نہ ملتی۔ 1 گھنٹے بعد وہ ایجنسی کے خفیہ ہیڈ کوارٹر کے انویسٹیگیشن روم میں بیٹھا تھا۔ زرار اپنا لیپ ٹاپ لیے اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ غزنوی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا، لیکن زرار نے جواب نہیں دیا۔ وی کون ہے؟ زرار نے چپتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ غزنوی کو یاد آیا ڈیرن اسے کبھی کبھار وی کہہ کر بلاتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہ آیا وہ اس کے سوال کا جواب دے یا نہیں۔ کیا آپ ہی وی ہیں؟ زرار نے پھر پوچھا۔ وہ سر ہاں میں ہلا گیا۔ زرار الجھ گیا۔ اگر وہ وی کی حیثیت سے کسی تنظیم کی سربراہی کر رہا ہوتا تو ایسے کبھی نہ مانتا، وہ انکار کر دیتا۔ وی کی حیثیت سے آپ کیا کرتے ہیں؟ مطلب؟ غزنوی نے کہا تو زرار نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کی طرف موڑی۔ غزنوی کو ایک ویڈیو نظر آئی جس میں کسی شخص کو قتل کر رہا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا یہ کبھی اس نے کیا ہو۔ کیا یہ آپ نے ہی کیا ہے؟ زرار نے پوچھا۔ وہ تذبذب میں سر ہلا گیا۔ ہاں، لیکن مجھے نہیں یاد میں نے کبھی شخص کو مارا ہو۔ تم جانتے ہو مجھے کیا بیماری ہے؟ ہاں۔ کیا آپ اپنے دوسرے روپ سے ابھی اچھی طرح واقف ہیں؟ مطلب وہ کیسا ریئیکٹ کرتا ہے اور کیا کچھ کرتا ہے؟ نہیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ خاص نہیں پتا، بس یہ پتا ہے کہ وہ اگریسیولی ایکٹ کرتا ہے۔ آپ کا دوست ڈیرن تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا تھا، اسے تو سب کچھ پتا ہوگا۔ کیا آپ اس کے بارے میں کوئی معلومات دے سکتے ہیں؟ زرار نے کہا، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے۔ وہ اپنے دوست کو بچا گیا تھا، تو پھر سارا الزام آپ کے سر آئے گا۔ کیسا الزام؟ آپ ایک ڈارک مافیا تنظیم کے سربراہ ہیں۔ زرار نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ وہ بے یقینی سے زرار کو دیکھ رہا تھا۔ زرار سمجھ چکا تھا غزنوی اس معاملے سے لا تعلق تھا۔ سارا کیا دھرا یزدان کا تھا، جو وہ وی کے نام سے ایک تنظیم رول کرتا تھا۔ غزنوی کو یاد آیا ڈیرن نے اسے کہا تھا وہ کہیں دور بھاگ جائے، اس کے داجان اسے استعمال کر رہے ہیں اور اسے کچھ چھپا رہے ہیں۔ تب وہ نہیں سمجھا تھا اس کی باتوں کا کیا مطلب ہے، اب وہ سمجھ چکا تھا۔ وارث نے اسے اس دلدل میں دھکیلا تھا، نہ جانے کس بات کا بدلہ لیا تھا۔ وہ کچھ بول نہ پا رہا تھا۔ ہمیں یزدان سے بھی انویسٹیگیشن کرنی ہوگی، اس کے بعد فیصلہ ہوگا آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، زرار نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ شکست خوردگی سے گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ ڈارک مافیا سے تعلق ہی بہت بڑا جرم تھا، وہ تو پھر اس تنظیم کا لیڈر تھا۔ اس کی انجام دردناک موت تھی، وہ جان چکا تھا۔ اسے دلاویز یاد آئی۔ وصال کے لمحے کتنی جلدی گزر گئے تھے، اب دائمی جدائی تھی۔ آپ کو بی بی جان نیچے بلا رہی ہیں۔ ایک ملازمہ نے دلاویز کو ربیہ کے پیغام دیا۔ وہ خوف میں مبتلا ہو گئی۔ پچھلی بار ربیہ نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا وہ اب بھولی نہ تھی۔ رونا نے اسے بتا دیا تھا کہ سردار غزنوی نے غصے میں ربیہ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ شاید اس بات کا بدلہ اب اسی سے لیا جانے والا تھا۔ وہ خدا کو یاد کرتی نیچے آئی اور ملازمہ کے ساتھ ربیہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ربیہ بیڈ پر نیم دراز تھی اور ایک لڑکی اس کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ دلاویز کو دیکھ کر ربیہ کی آنکھوں میں نفرت اور وحشت ابھر آئی تھی۔ دلاویز زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی اور نظریں جھکا گئی۔ ربیہ نے دونوں ملازموں کو باہر جانے کا کہا اور اسے اپنے قریب بلایا۔ وہ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ اس کے قریب آئی۔ میری ٹانگیں دباؤ، ربیہ نے غرور سے کہا۔ وہ سانس اندر کھینچتی گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی اور آہستہ آہستہ اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ ربیہ مسلسل اسے خونخوار نظروں سے گھورے جا رہی تھی اور دلاویز کا دل سہمے ہوئے پرندے کی مانند پھڑپھڑا رہا تھا۔ ایسا کیا ہے تجھ میں جس نے سردار غزنوی کو اپنا غلام بنا لیا؟ ربیہ نے اس سے ایک غیر متوقع سوال پوچھا۔ وہ ہونکوں کی طرح انہیں دیکھنے لگی۔ کون سے جادو کروایا ہے اس پر اور کس سے کروایا ہے؟ ذرا مجھے بھی تو بتا، وہ طنزیہ لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ دلاویز کے پاس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، سو وہ سر جھکا گئی۔ بہت معصوم بنتی ہے تو، تیری معصومیت تو میں نکالوں گی۔ یہیں رہنا ہے تم نے بھی اور میں نے بھی، ربیہ نے آگے بڑھ کر اس کے بال جھکڑتے ہوئے کہا اور پیچھے دھکا دے دیا۔ ربیہ کا ارادہ اب اسے سب کے سامنے مارنے کا تھا۔ وہ اس کے کپڑے تک پھاڑ دینے کا تہیہ کر چکی تھی، لیکن قسمت میں ایسا نہیں لکھا تھا۔ اچانک ہی حویلی میں شور مچ گیا تھا۔ ذوحان اپنے لوگوں کے ساتھ حویلی کے محافظوں پر گولیاں چلاتے اندر گھس آیا اور زنان خانے کی طرف بڑھنے لگا۔ عورتیں خوف سے چلاتی کمروں میں جا گھسیں۔ اس وقت گھر کا کوئی مرد وہاں نہیں تھا۔ دلاویز کہاں ہے؟ ذوحان نے بھاگتی ہوئی ربا سے پوچھا۔ یہ دلاویز نے بھی آواز سنی تھی اور پہچان گئی تھی۔ وہ ذوحان تھا۔ دلاویز اٹھ کر اس کی طرف بھاگی۔ بھائی؟ دلاویز نے پکارا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی کی جان، اس نے دلاویز کو سینے سے لگایا۔ وہ رو پڑی۔ بس چپ،
میں آ گیا ہوں نا، چلو میرے ساتھ۔ لیکن دلاویز کو غزنوی کا خیال آیا، لیکن وہ اس کا نام نہ لے سکی۔ ذوحان اس کی سنے بغیر اسے کھینچتا باہر لا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی میں اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ بیٹھی لال حویلی جا رہی تھی۔ غزنوی کو اسپیشل پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے، اس کا انجام وہی ہوگا جو ایک مجرم کا ہوتا ہے۔ ہم تمہیں اب اس کے ساتھ نہیں رہنے دے سکتے۔ ذیحان نے اسے بتایا تو اس کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ ابھی تو اس نے سردار غزنوی کے لیے اپنے دل میں کچھ محسوس کیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا غزنوی مجرم ہو سکتا ہے۔ وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ رونا عریش کے ساتھ اس کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے آئی ہوئی تھی۔ فروا کی وجہ سے عریش چاہتا تھا کہ وہ وہاں ایڈمیشن نہ لے، لیکن اس کا ساتھ بھی خوبصورت تھا، وہ انکار نہیں کر سکا تھا۔ رونا نے خود ہی کہا تھا وہ اس کی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی ہے۔ وہ اسود اور زرجان سے مل چکی تھی، لیکن ابھی لال حویلی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ وہاں جانے کے لیے اسے پہلے وارث کے علاقے سے گزرنا پڑتا۔ عریش یہ رسک ابھی نہیں لے سکتا تھا۔ ایڈمیشن کے بعد عریش نے اسے اس کی کلاس میں چھوڑ دیا۔ وہ لیٹ آئی، سو اسے کوئی چھٹی نہیں ملی تھی۔ عریش کے دوست حیرت سے عریش کے ساتھ نقاب پہنے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو بہت پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ کون ہے یہ، کہیں تیسری؟ حامد نے اندازہ لگاتے ہوئے پوچھا۔ پہلی۔ عریش نے اسے غصے سے گھورا۔ مطلب بھابھی؟ اس کے سب دوست چیخ پڑے۔ عریش نے ان کے منہ پکڑنے چاہے لیکن ناکام رہا۔ کچھ دیر میں یہ خبر پوری یونیورسٹی میں پھیل چکی تھی کہ عریش کی شادی ہو چکی ہے اور اس کی بیوی نے بھی اسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا ہے۔ یہ خبر بم بن کر فروا کے سر میں پھٹی تھی۔ عریش نے اس سے بریک اپ کر لیا تھا، لیکن وہ ابھی تک اسی غرور میں تھی کہ عریش اس سے زیادہ دور نہیں رہ سکے گا اور اسے خود منانے آئے گا۔ لیکن اس خبر نے بری طرح اس کے غرور کو توڑا تھا۔ وہ غصے میں بھری اس کے پاس آئی تھی۔ تم گھٹیا انسان، تم نے وعدے مجھ سے کیے اور شادی کسی اور سے کی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ بھڑک کر کہتی اس کی طرف مارنے کو لپکی جب اچانک عریش اور اس کے درمیان ایک لڑکی آ گئی تھی جس کی بڑی بڑی سحر زدہ آنکھیں نقاب سے دکھ رہی تھیں۔ وہاں موجود سب اسٹوڈنٹ دلچسپی سے یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ حد ادب، یہ درس گاہ ہے، ریسلنگ رنگ نہیں، رونا نے فروا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جن لوگوں نے اس کی بات سنی ہنس پڑے اور باقی پوچھنے لگے اس نے کیا کہا ہے۔ عریش نے مسکرا کر رونا کو دیکھا۔ اس کے سامنے بھلا کوئی ٹک سکتا تھا؟ تم وہی ہو نا جس سے عریش نے شادی کی؟ فروا سلگ کر بولی۔ ہاں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ رونا نے معصومیت سے کہتے اسے چڑھایا۔ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ وہ پھر اس کی طرف لپکی، لیکن عریش نے رونا کو پیچھے کھینچ لیا اور دو لڑکیوں کی طرف دیکھا جو اس کے دوستوں کی گرل فرینڈس تھیں اور وہ انہیں جانتا تھا۔ اس نے انہیں فروا کو وہاں سے لے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں آگے بڑھیں اور فروا کو دونوں بازوں سے جکڑ لیا۔ فروا نے مزاحمت کی، لیکن وہ اسے کھینچتی ہوئی لے گئیں۔ عریش بھی رونا کو کھینچتا لوگوں کے ہجوم سے نکل گیا تھا۔ آپ نے مجھے کھینچا کیوں؟ بتا دیتی، اسے ماننا مجھے بھی آتا ہے، رونا نے لڑاکا عورتوں کی طرح کہا۔ مجھے پتا تھا تمہارا، اسی لیے پیچھے کھینچا، ورنہ سچ مچ کی ریسلنگ شروع ہو جاتی۔ عریش کہہ کر ہنسنے لگا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ اس نے میز سے سر اٹھایا اور اپنی کلائیوں کو ہتھکڑی میں جکڑا دیکھ کر بھویں سکیڑ گیا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک منظر چپکا۔ وہ اپنے محافظوں کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہا تھا جب زرار نے اسے روک کر کہا کہ اسے ان کے ساتھ چلنا ہوگا، اور وہ بہت آسانی سے مان گیا تھا۔ لیکن کیوں؟ اس کے ذہن میں سوال اٹھا، کیونکہ اس وقت وہ غزنوی تھا، لیکن اسے غزنوی کی روپ والی بات کیسے یاد رہ گئی؟ وہ تو یزدان تھا۔ اچانک اسے وہ منظر بھی یاد آ گیا جب زرار اسے انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ پھر یک کے بعد دیگرے ہر وہ واقعہ یاد آتا گیا جو ماضی قریب میں غزنوی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان میں سب سے اہم دلاویز کی قربت تھی۔ وہ ساکت سا ہر واقعے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا رہا تھا، پھر سر ہاتھوں میں گرا گیا تھا۔ اس کی نفسیاتی بیماری میں بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ پہلے تو نہ غزنوی کو وہ سب یاد ہوتا جو یزدان کے ساتھ ہوتا، اور نہ یزدان کو یاد ہوتا کہ غزنوی کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اب یزدان کو وہ سب کچھ یاد آ چکا تھا جو غزنوی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا وہ بری طرح پھنس چکا ہے اور کبھی اپنی جانا سے دوبارہ مل نہیں پائے گا۔ اس کا دل مایوسیوں میں ڈوبنے لگا۔ اچانک انویسٹیگیشن روم کا دروازہ کھلا اور کرنل جہانگیر اندر داخل ہوئے۔ اس دفعہ زرار باہر رک گیا تھا اور کمپیوٹر سکرینز پر کمرے کے اندر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ باروب اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ کرنل جہانگیر یزدان کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس وقت تم غزنوی ہو یا یزدان؟ انہوں نے پوچھا۔ وی، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ کرنل نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے یاد ہے آپ نے کیسے غزنوی سے انویسٹیگیشن کی ہے۔ اس نے بتایا۔ مطلب تمہیں وہ سب یاد ہوتا ہے جو غزنوی کے ساتھ پیش آتا ہے؟ پہلے نہیں ہوتا تھا، ابھی یاد آیا ہے۔ اس نے کیا کچھ کہا، کیا سوچا اور کیا کیا، سب کچھ؟ کرنل نے ابرو چکاتے ہوئے پوچھا۔ وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ کرنل مسکرائے۔ جو کچھ انہوں نے سوچا ہوا تھا اب اس میں مشکل پیش نہیں آنی تھی۔
سو تم جان چکے ہوگے تمہیں یہاں کیوں لایا گیا اور ہم تمہارے بارے میں کتنا جان چکے ہیں۔ کرنل نے کہا، ہاں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، میں جس تنظیم کی سربراہی کرتا ہوں مجھے نہیں پتا اس میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرنل نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ نے سنا تو ہوگا، ہاتھی کی دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور۔ وہ مسکرایا، تو اس سب کے پیچھے کوئی اور ہے اور سامنے تمہیں کیا گیا ہے۔ ایسا ہی سمجھ لیں، مجھے مار کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں صرف اس شخص کی طاقت بڑھانے کے لیے ایک مہرا ہوں۔ تنظیم کے لوگ میرے نام سے ڈرتے ہیں، حالانکہ میں انہیں جانتا ہی نہیں، صرف ایک شخص ہے جس کو میں جانتا ہوں۔ کون ہے وہ؟ ایسے تو نہیں بتاؤں گا۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ تم بتاؤ گے؟ کرنل نے پر یقین لہجے میں کہا تھا۔ زریاب بہت دنوں بعد صنم کے سامنے آیا تھا۔ اس نے چہرہ پھیرتے گہری سانس لی۔ جس سپیڈ پر وہ جا رہا تھا قریب تھا کہ صنم بھی اسے محبت کرنے لگتی، لیکن اس کے گزشتہ رویے کی وجہ سے وہ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ زریاب نے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا پئیں گے آپ؟ اس نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تو زریاب نے منہ بنایا۔ ضرورت نہیں، میں بس تم سے ایک ضروری بات کرنے آیا تھا۔ کیا؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، شرافت سے بتا رہا ہوں، مجھے بدماش بننے پر مجبور نہ کرنا۔ وہ تو ٹوک لہجے میں بولا۔ وہ استہزائیہ مسکرائی۔ اگر میں نہ کہہ دوں تو بدماشی پر اتر آئیں گے آپ؟ بالکل، تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یا آپ میرے لیے نہیں اپنی کریں گے؟ خیر اپنی فیملی کو بھیج دیں میرے گھر، بابا جواب دے دیں گے۔ وہ رسٹ واچ پر نظر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے، اپنے بابا کو بتا دینا۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ صنم نے سر نگاہوں سے اسے گھورا۔ وہ گھبرا گیا۔ میرا مطلب تم نے ہمارے آنے سے پہلے ہی بات کر لینا۔ وہ چہرے پر معصومیت لا کر بولا، بالکل نہیں کروں گی۔ بابا تم لوگوں سے مل کر پہلے تمہارے بارے میں چھان بین کریں گے، پھر جواب دیں گے۔ وہ کہتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ واٹ؟ میرے بارے میں چھان بین؟ میں کوئی ڈاکو لٹیرا نہیں ہوں۔ وہ اس کے ہم قدم ہوتا احتجاجاً بولا۔ صنم مسکراہٹ دبا گئی۔ ہو نوز؟ وہ کندھے اچکا کر سپیڈ بڑھا گئی۔ زریاب دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ یزدان گاڑی ڈرائیو کرتا ڈیرے کی طرف جا رہا تھا جب ڈیش بورڈ پر پڑا اس کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھا کر کال پک کی۔ سرکار کہاں تھے آپ کو میں نے بہت کالز کی۔ دوسری طرف کوئی شخص روحانسا ہو کر بولا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ دلاویز بی بی کے گھر والے آئے تھے اپنے بندوں کے ساتھ اور بی بی کو لے گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر اس نے کسی حیرت کا اظہار نہیں کیا کیونکہ وہ پہلے ہی یہ جان چکا تھا۔ اسے یاد آیا اس نے 2 ملازماؤں کو دلاویز کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے تھے۔ کاش غزنوی کچھ آدمیوں کو بھی اس کام کے لیے مختص کر دیتا، لیکن اب کیا فائدہ؟ اسے امید نہیں تھی وہ دوبارہ کبھی دلاویز سے مل سکے گا، لیکن اسے کوشش کرنی تھی۔ اس نے جواب دیے بنا کال کاٹ دی۔ زرار تیزی سے چلتا گھر میں داخل ہوا اور سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازے کے قریب پہنچنے تک دروازہ کھلا اور ایدھن اندر سے نکلی۔ اسے دیکھ کر وہ بری طرح ٹھٹکی تھی اور ایک پل کے لیے اس کا رنگ بھی سفید پڑا تھا اور بھول گئی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اس کے کمرے میں رہ سکتی ہے۔ کیا ہو گیا؟ کوئی ڈریکولا دیکھ لیا ہے کیا؟ زرار نے الجھ کر کہا۔ وہ سنبھل کر نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں تو میں تو بس ویسے ہی۔ آپ اتنی جلدی آ گئے؟ واپس چلا جاؤں؟ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ جاؤ یار، تمہیں تو شوہر کا استقبال کرنا نہیں آتا، بہت مایوس کیا تم نے مجھے۔ وہ منہ بنا کر کہتا کمرے میں داخل ہوا اور ایک ڈرار کی طرف بڑھا۔ اچانک اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے رک کر ارد گرد دیکھا تو ایدھن کی جان ہوا ہوئی تھی۔ تم نے کمرے کی صفائی کی؟ زرار نے اس کی طرف دیکھا اور چونک کیا۔ ایدھن کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ہاں وہ بمشکل بول پائی تھی۔ زرار کی چھٹی حس نے بہت بڑی گڑبڑ کا احساس دلایا تھا، لیکن اس نے چہرے کے تاثرات قابو کر لیے۔ ہر چیز اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہے، آئندہ ایسی صفائی مت کرنا۔ وہ نارمل لہجے میں کہتا ڈرار کھولنے لگا جس میں ایک سیکرٹ لاکر تھا۔ اس میں کچھ اہم فائلز اور USB تھیں۔ اس نے ایک بیگ میں وہ سب کچھ ڈالا اور ایدھن کی طرف دیکھا جو شدید کشمکش میں گھری وہیں کھڑی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ اچھا اللہ حافظ، رات کو شاید لیٹ آؤں، تم کھانا کھا کر سو جانا۔ وہ مصروف لہجے میں کہتا اس کے قریب آیا اور اس کا ماتھا چوم کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایدھن نے شکر کا سانس خارج کیا تھا جبکہ زرار کے ذہن میں بہت سے وسوسے ابھر رہے تھے۔ اس نے اس شک کو ختم کرنے یا یقین میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ زریاب شہاب کے ساتھ صاحب کے پاس آئے ہوئے تھے۔ زریاب نے شہاب کو کسی نہ کسی طرح راضی کر لیا تھا کہ وہ صاحب سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگے۔ شہاب اپنے اکلوتے بیٹے کی بات نہیں ٹال سکتا تھا۔ صاحب سے ان کی سیاسی دشمنی تھی لیکن نفرت تو نہ تھی۔ شہاب نے وارث کو بتائے بغیر بالا ہی بالا اپنے بیٹے کا رشتہ طے کرنے کا سوچ لیا تھا۔ ایک دفعہ غزنوی اقتدار میں آ جاتا تو اس سے اپروول لے کر وہ زریاب کی شادی صنم سے کر سکتا تھا۔
غزنوی تو پہلے ہی سردار تھا، اصولاً اس کا حکم چلنا چاہیے تھا، لیکن وارث سے حکمرانی کا نشہ چھوٹ نہیں رہا تھا۔ اب تو اس کے حکم اس کی اولاد کو کسی مصیبت سے کم نہیں لگتے تھے۔ صاحب انہیں دیکھتے ہی پہچان گئے تھے۔ وہ ماضی کی حقیقت جانتے تھے، لیکن شہاب اور زریاب نہیں جانتے تھے۔ ان کی ماں کے ساتھ وارث نے زبردستی شادی کی تھی، پھر اس کے بطن سے پیدا ہونے والے اپنے ہی بیٹے کو وارث نے خود ہی مار دیا تھا۔ وہ کیسے اس کی اولاد کے ساتھ کوئی رشتہ جوڑتا؟ وہ غزنوی کو اس خاندان سے نکالنا چاہتا تھا، اپنی بیٹی کو کیسے اس جہنم میں دھکیلتا؟ اس نے صاف انکار کر دیا۔ شہاب نے بیٹے کی خاطر صاحب کی منت بھی کی، لیکن کام نہ بنا۔ آپ کی بیٹی نے مجھے پرپوزل لانے کا کہا تھا، آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس سے پوچھ لیں۔ زریاب نے کہا تو صاحب کو حیرت ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں پوچھ لیتا ہوں، لیکن میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ اگر اولاد کنویں میں چھلانگ لگا رہی ہو تو ماں باپ کو سختی کرنی ہی پڑتی ہے۔ وہ کہہ کر اٹھے اور مردان خانے سے نکل گئے۔ کچھ دیر بعد وہ صنم کے سامنے تھے۔ کیا زریاب کو تم نے بلایا رشتے کے لیے؟ وہ شوقی لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ نہیں، میں نے تو نہیں کہا، وہ الجھ کر بولی۔ لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں۔ بابا، آپ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، طاقت کے نشے میں کچھ بھی کرتے ہیں۔ یہ شخص زریاب، اس نے ہماری کمپنی کو نقصان پہنچانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے کمپنی بچائی، ایسے شخص کو میں کیوں شادی کے لیے بلاؤں گی؟ پہلے میری کمپنی کے پیچھے پڑا تھا، اب میرے پیچھے پڑ گیا۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور میں اتنی بھی کمزور نہیں ایسے لوگوں کو ڈیل نہ کر سکوں۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ اچھا، فکر مت کرو، میں انکار کر دیتا ہوں۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے، اور جب انہوں نے زریاب تک اپنی بیٹی کا انکار پہنچایا تو اس کی مردانہ انا پر گہری چوٹ لگی۔ اسے کچھ پل یقین نہ آیا، لیکن آہستہ آہستہ اس ذہن نے ساری کڑیاں جوڑ لیں اور اسے سمجھ آ گئی یہ صنم نے اس سے بدلہ لیا تھا جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے ساتھ۔ اس کے بدلے میں وہ اسے پھولوں کے ہار پہنانے سے تو رہی تھی۔ اس نے کتنی چالاکی سے محبت کا ڈرامہ رچا کر اسے ٹریپ کیا تھا اور گھر بلا کر بے عزتی کروائی تھی۔ اگر وہ اسے محبت کرتی تو ایسا کبھی نہ کرتی۔ اس کا خون غصے سے ابلنے لگا۔ اس نے جو کیا تھا وہ صنم کے اس عمل سے تو کم ہی تھا۔ بدلہ لینے کے لیے کس حد تک چلی گئی تھی، اسے صنم کے ساتھ ساتھ اپنی عقل پر بھی غصہ آنے لگا تھا۔ کہاں تھے تم پرسوں سے؟ غزنوی کو دیکھ کر وارث نے چپتی نگاہوں سے دیکھا۔ ایک جگہ پھنس گیا تھا، اس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ غزنوی تھا، لیکن اس نے تاثر دیا تھا کہ وہ یزدان ہے۔ وہ وارث سے ملنے سے پہلے ڈیرن سے بات کر چکا تھا اور یزدان کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا۔ وارث نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ وارث کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہاں پھنس گئے تھے؟ ایجنسی کو مجھ پر شک ہو گیا ہے کہ میرا تعلق کسی مافیا سے ہے، اس نے کہا تو وارث ٹھٹک گیا۔ کیسے؟ ان کے مخبر امریکہ میں بھی پھیلے ہوئے ہیں، وہیں سے میرے کسی دشمن سے معلومات لی ہوں گی۔ میں تو ایسا کوئی ثبوت چھوڑتا ہی نہیں کہ وہ مجھ تک پہنچ پائیں۔ اب سوچ رہا ہوں الیکشن ہونے سے پہلے ایک دفعہ امریکہ جاؤں، مجھے محسوس ہو رہا ہے وہاں کوئی گڑبڑ چل رہی ہے۔ غزنوی نے الجھے ہوئے لہجے میں وارث کو سب بتایا۔ پھر وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ آج ہی کی فلائٹ بک کرواؤ اور وہاں پہنچ کر ان سب کو ٹھکانے لگاؤ جو تنظیم سے غداری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وارث بھڑک کر بولا تھا۔ غزنوی نے سر ہلا دیا تھا۔ عریش نے فروا کی شکایت ڈین سے لگا دی تھی اور اسے آخری وارننگ ملی تھی۔ اگر وہ دوبارہ کچھ کرتی تو اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جانا تھا۔ وہ خود ہی یونیورسٹی چھوڑنے کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ عریش کی بیوی رونا کو سبق سکھانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی نہیں تھی رونا اس سے بھی بڑی استاد تھی۔ فروا کے چاہنے والا کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں تھا اور فیس بک یا واٹس ایپ آئی ڈیز ہیک کر لیتا تھا۔ فروا نے اس سے مل کر عریش کا واٹس ایپ ہیک کروا لیا اور اس کی آئی ڈی سے رونا کو ٹیکسٹ میسج کے ذریعے یونیورسٹی کی ایک سنسان جگہ پر بلایا۔ رونا کو وہ میسج دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس نے کیوں لیکن پھر رپلائی کیا تو جواب نہ آیا۔ وہ کشمکش میں سوچنے لگی کہ عریش نے اسے وہاں کیوں بلایا ہے۔ وہ مختلف سوچوں میں گھری یونیورسٹی کی پچھلی جانب چل پڑی۔ اچانک وہ رک گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آہستہ آہستہ اس کے گرد لوگ کم ہو رہے ہیں۔ وہ مزید کچھ آگے بڑھی تو وہاں اکا دکا ہی لوگ رہ گئے تھے۔ اس کی چھٹی حص نے اسے وارن کیا تھا۔ اس نے وہیں رک کر عریش کو کال ملائی، لیکن اس نے نہیں اٹھائی۔ فروا کے ساتھی نے ہیکنگ کے ذریعے اس کا فون ہی آف کر دیا تھا۔ کہیں عریش مشکل میں نہ ہو، اس نے پریشانی سے سوچا اور محتاط ہو کر آگے بڑھنے لگی۔ وہ اس جگہ کے قریب پہنچی تھی جہاں عریش نے اسے بلایا تھا۔ اس نے دیکھا وہ یونیورسٹی کے ساتھ ایک انیکسی ٹائپ کی بلڈنگ تھی جس کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ رک کر ارد گرد کا جائزہ لینے لگی، جبکہ فروا کی دوست جو اس جگہ کی نگرانی کر رہی تھی فروا کو میسج کر کے بتا دیا کہ اسے شک پڑ گیا ہے اور وہ محتاط ہو چکی ہے۔ فروا نے اسے رونا کو بے ہوش کرنے کو کہا۔ فروا کی ساتھی چھت سے اس جگہ پر نظر رکھے ہوئی تھی۔ اس نے ایک چھوٹا سا گملہ اٹھایا اور رونا کے سر پر پہنچ کر گملہ نیچے پھینک دیا۔
رونا کی قسمت اچھی کی وہ اتفاقاً اس جگہ سے ہٹ گئی اور اگلے ہی پل اس گملے کو اپنے پاس گرتے دیکھ کر اچھلتی پیچھے ہٹی۔ اس گملے نے اسے بتا دیا تھا کہ یہاں عریش نہیں بلکہ اس کے دشمن تھے۔ وہ تیزی سے مڑی اور یونیورسٹی کے اگلے حصے کی جانب چل پڑی۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں فروا، وہ بڑبڑاتی عریش کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ اسے جلد ہی نظر آ گیا۔ وہ اس کے قریب گئی اور بازو سے پکڑ کر کھینچتی اس کے دوستوں سے دور لے گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ فون کہاں ہے آپ کا؟ اس نے سخت زونوں سے عریش کو گھورا۔ یہ عریش نے فون جیب سے نکال کر دکھایا۔ رونا نے فون اس کے ہاتھ سے لیا اور چیک کیا تو وہ آف تھا۔ اس نے عریش کو اپنے فون کی اسکرین دکھائی۔ یہ میسج مجھے آپ نے بھیجا تھا؟ اس نے پوچھا تو عریش نے حیرت سے نفی میں سر ہلایا۔ مطلب آپ کا فون ہیک ہو چکا ہے؟ واٹ؟ یہ سب آپ کی ایکس گرل فرینڈ نے کیا ہے۔ مجھے اس جگہ بلا کر نہ جانے کیا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ مجھے پہلے ہی شک پڑ گیا تھا اور کسی نے مجھ پر گملہ بھی پھینکا تھا اوپر سے۔ وہ تو شکر خدا کا میں 1 سیکنڈ پہلے ہی وہاں سے ہٹ گئی۔ رونا نے غصے میں سب کچھ اسے بتا دیا۔ اسے تو میں دیکھتا ہوں۔ نہیں، میں اسے خود پوچھ لوں گی، آپ اپنے فون کا دھیان رکھیں، وہ کہہ کر چلتی بنی۔ عریش اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں دھیرے سے کھلی تھیں۔ اس نے خود کو ایک انجان کمرے میں پایا تھا۔ اس نے الجھ کر ارد گرد دیکھا، تبھی اسے یاد آیا وہ آفس سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی جب کسی نے پیچھے سے اپنی گرفت میں لیتے اس کے منہ پر رومال رکھا اور اسے کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور بیڈ سے اتر کر دروازے کی طرف بھاگی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ لاک تھا۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے؟ وہ دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے چلائی۔ کچھ لمحے گزرے تھے کہ دروازہ کھل گیا اور جو شخص اس کے سامنے نمودار ہوا اسے دیکھ کر وہ پتھر کی مانند ساکت ہو گئی۔ وہ زریاب تھا، سرخ آنکھوں میں سرد مہری لیے وہ اسے اجنبیت سے دیکھ رہا تھا۔ تو تم؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتا کمرے میں آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے کڈنیپ کرنے کی؟ وہ غصے سے بھڑکی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے انکار کرنے کی؟ وہ بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ میں تمہاری غلام نہیں ہوں، جو تم کہو میں مان لوں، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ یہ بات تو مجھے پہلے ہی کہہ سکتی تھی، تو مجھے اس وقت انکار کر سکتی تھی جب میں نے تم سے شادی کی بات کی، لیکن تم نے اس وقت مجھے گرین سگنل کیا کہ میں اپنی فیملی کو لے آؤں۔ میں بابا کو لے آیا تمہارے فادر کے پاس، تم نے پھر کیا کیا؟ تم نے ہمیں گھر بلا کر انکار کیا، میری اور میرے باپ کی بے عزتی کی۔ وہ سلگتے ہوئے بولا تھا۔ صنم کو اب احساس ہوا تھا کہ اس نے کچھ زیادہ ہی کر دیا تھا۔ کیا میری اتنی بڑی غلطی تھی؟ میں نے تم سے معافی بھی مانگی اور تمہارے محبت کے جھانسے میں آ کر تم سے محبت بھی کر بیٹھا۔ میری محبت کی ہی کچھ لاج رکھتی تھی، لیکن نہیں، تمہیں تو مجھ سے بدلہ لینا تھا۔ اب میری باری ہے، اب میں تم سے بدلہ لوں گا، وہ پھنکارتے ہوئے بولا۔ صنم سے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ بہت کانفیڈنٹ تھی اور عام طور پر کم ہی گھبراتی تھی، لیکن اب اس کا گھبراہٹ سے برا حال ہو چکا تھا۔ تم نے یہ سب شروع کیا تھا زریعہ بلوچ، تم نے میری کمپنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ میں اس پر کمپرومائز کر لیتی، لیکن یاد کرو تم نے مجھ سے ایک رات کی بات کی تھی۔ یہ میرے لیے گالی سے کم نہیں تھا، میں نے جو کیا اسی کا بدلہ تھا۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے اس کے لیے معافی مانگی، تم سے محبت کی، لیکن تم نے چالاکی سے بدلہ لیا۔ اب میں اپنی طاقت سے تم سے بدلہ لوں گا، ورنہ مجھے سکون نہیں آئے گا۔ خود کو نکاح کے لیے تیار کر لو، ورنہ مجھے نکاح کے بغیر تمہارے قریب آنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ وہ سرد لہجے میں کہتا کمرے سے نکل گیا اور وہ بے جان ہوتی گرنے کے سے انداز میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ غزنوی جہاز میں بیٹھ چکا تھا اور جہاز ٹیک آف کرنے والا تھا۔ وہ آنکھیں بند کے دلاویز کو تصور میں دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنا دل خالی خالی سا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے دلاویز کے ساتھ گزرا ایک ایک پل یاد آ رہا تھا۔ اسے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ کیسے ایک ڈرپوک اور کمزور سی لڑکی سے ہار سکتا تھا، لیکن ایسا ہو چکا تھا۔ وہ بظاہر تو کمزور تھی، لیکن اس کا سحر بہت مضبوط تھا جو اس کے پتھر دل کو پگھلا چکا تھا، اور اب اس کا دل ہمیشہ کے لیے اس لڑکی کے قریب رہنے کو کر رہا تھا، لیکن یہ بہت مشکل تھا۔ وہ گہری سانس لے کر آنکھیں کھول گیا، تبھی ایک شخص اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس نے چہرہ موڑ کر نہیں دیکھا، وہ کوئی اجنبی شخص تھا۔ ہیلو دوست، کیسے ہو؟ یہ تو ڈیرن کی آواز تھی۔ غزنوی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ڈیرن جیسی ہی تھیں، لیکن چہرے کے خد و خال بدلے ہوئے تھے۔ وہ میک اپ میں تھا، غزنوی سمجھ گیا۔ اس نے ہی ڈیرن سے کہا تھا وہ امریکہ پہنچ کر اس سے ملے، لیکن وہ جہاز میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اب یہ میک اپ مت اتارنا، میں ایجنسی کی نظر میں ہوں، وہ تمہارا مطالبہ کر رہے تھے۔ غزنوی نے آہستہ آواز میں ایسے کہا جیسے کوئی عام سی بات کر رہا ہو۔ ڈیرن کی حالت ایک دفعہ بری ہوئی، لیکن وہ سنبھل گیا۔ میں پھنس تو نہیں جاؤں گا؟ ڈیرن نے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ نہیں، ان کے سامنے تو میرے معمولی ملازم ہوگے، اس نے کہا تو ڈیرن نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم کس لیے جا رہے ہو امریکہ؟ وہاں پہنچ کر بتاؤں گا، ابھی چپ رہو، غزنوی نے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔
میں نہیں کر سکتی، یہ بہت مشکل ہے، زرار کو شک پڑ گیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ ایدن فون پر کسی سے کہہ رہی تھی، زرار کے قدم دروازے کے پار ہی رک گئے تھے۔ اسے ایدن کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی، نہیں ایسا مت کیجیے گا، میں کوشش کروں گی۔ ایدن کو شاید کوئی دھمکی دی گئی تھی جس سے بلیک میل ہو کر وہ ان کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ زرار سمجھ چکا تھا۔ ایدن کے فون بند کرنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور آنکھیں سرد۔ اسے اچانک ایدن یوں دیکھ کر ایک دفعہ پھر گھبرائی تھی۔ زرار نے بیگ کاؤچ پر پھینکا اور اس کی طرف بڑھا۔ وہ سانس روک کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قریب رکتے زرار نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ ایدن کو لگا اب اس کی موت پکی۔ وہ خوف کے عالم میں کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی، لیکن اگلا لمحہ اس کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ زرار نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بے تاثر لہجے میں پوچھنے لگا۔ ایدن کا دل ڈوب کر ابھرا۔ میں پھر نہیں پوچھوں گا ایدن۔ اس کی آواز ذرا سخت ہوئی تھی۔ ایدن کی آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے نہیں پتا۔ اس نے آنسو اندر اتارنے کے لیے پلکیں جھپکی۔ کیا تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو تھوڑی دیر کے لیے صحیح؟ وہ روحانسا ہو کر پوچھنے لگا۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ میرے بھائی کو مار دیں گے اگر میں نے کچھ بھی ان کے خلاف کیا تو۔ وہ ایک دم گھبرا کر بول اٹھی تھی۔ ریلیکس ایدن، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ زرار نے اس کے ہاتھ دبائے۔ وہ اس کے سینے سے پیشانی ٹکا گئی۔ مجھے معاف کر دیں زرار، میں آپ کے قابل نہیں تھی۔ میں نے آپ کے ساتھ غداری کی، لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ رو نہیں، میں لئے کی حفاظت کا بندوبست کرتا ہوں۔ زرار اس کی کمر تھپک کر بولا۔ آپ نے مجھے معاف نہیں کیا؟ وہ آس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا تھا۔ کھیل بدلنے میں لمحے لگتے ہیں، یہ اسے آج سمجھ آیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے زریاب کے کیے کا بدلہ لیا اور بس کھیل ختم، لیکن زریاب اپنی توہین نہیں بھولا تھا اور اس نے ایک نئی چال چل دی تھی۔ اب اس کا پلڑا بھاری تھا۔ وہ چاہے اس کی کتنی ہی منتیں کر لیتی، زریاب کو اس پر رحم نہیں آنا تھا۔ وہ اس کی انا پر بہت گہری چوٹ لگا چکی تھی۔ اب اسے اس کی سزا بھگتنی تھی، لیکن اس پر زبردستی کر کے وہ بھی غلط کر رہا تھا۔ اس بات کی بھی وہ سزا سوچ چکی تھی۔ نکاح کے پیپرز پر دستخط کرتے وقت اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ وہ اپنے آنسو روک گئی۔ دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، وہ زریاب کو تڑپائے گی، ایسے ہی جیسے وہ اسے تڑپا رہا تھا۔ اسے اغوا کر کے زبردستی نکاح کر لیا تھا اور جانتی تھی زریاب اپنا حق لینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ وہ معاف ہوتے دماغ کے ساتھ انتقامی سوچوں میں گم تھی جب وہ گواہوں اور قاضی صاحب کو دروازے تک چھوڑ کر کمرے میں آیا تھا۔ صنم نے سلگتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ فاتحانہ مسکرا دیا اور اس کی طرف بڑھا۔ اب تمہیں پتہ چلا تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ وہ استہزائیہ لہجے میں بولا تھا۔ ابھی تمہارا پلڑا بھاری ہے اور تم جیت کے نشے میں گم ہو، لیکن یاد رکھنا میں تم سے اس سب کا بدلہ ضرور لوں گی اور پہلے کی طرح سود سمیت لوں گی۔ وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، میں تمہیں اب اس قابل نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہیں اس بات پر مجبور کر دوں گا کہ تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے خود کہو گی۔ وہ اس کے نیچے لب کو انگوٹھے سے چھوتا سرگوشی میں بولا تھا۔ صنم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی، لیکن اس نے اپنے دل کو بے حس کر لیا تھا۔ زریاب اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اس نے مزاحمت نہ کی۔ وہ پتھر کی مورت کی مانند بے جان اور سرد ہو گئی۔ اسے اپنی روح دور کھڑی محسوس ہو رہی تھی، جو بے بس سی اس کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ بلو جینز اور شارٹ شرٹ میں ملبوس، ہائی ہیل کے ٹک ٹک فضا میں بکھیرتی آنکھوں پر سیاہ گاگلز لگائے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی جب اچانک سے ایک گاڑی اس کے دائیں طرف سے آئی تھی۔ فروا ایک دل دہلا دینے والی چیخ مارتے پیچھے کی جانب ہٹی، اسی چکر میں لڑکھڑا گئی۔ وہ کمر کے بل زمین پر ایسے گری تھی کہ کچھ پل کے لیے اس کی ٹانگیں اوپر کوٹ گئی تھیں۔ اس کی ویڈیو بنانے والی لڑکی کی ہنسی نکل گئی تھی، جبکہ گاڑی میں بیٹھی رونا گاڑی کو پھر پیچھے لے آئی تھی جہاں فروا زمین پر گری چلا رہی تھی۔ رونا نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کی طرف بڑھی۔ تم نے کیا ہے نا یہ؟ وہ چیخنا چھوڑ کر رونا کو غصے سے گھورنے لگی۔ ہاں، یہ میں نے ہی کیا ہے۔ رونا نے دل چلانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ فروا بمشکل زمین سے اٹھتی بولی۔ ٹھیک ہے، پر پہلے یہ ویڈیو دیکھ لو۔ رونا اپنے قریب رکنے والی لڑکی سے فون لے کر اس کے سامنے اسکرین کی۔ اسے دیکھ کر فروا کا منہ لٹک گیا۔ اسے ڈیلیٹ کرو، وہ بے چینی سے بولی۔ ابھی میرا بدلہ پورا نہیں ہوا۔ تم نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ دوں تمہیں؟ رونا سر لہجے میں بولی۔ دیکھو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں معافی مانگتی ہوں، پلیز اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دو۔ ایک شرط پر کر سکتی ہوں؟ رونا نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ کون سی شرط؟ بتاؤ مجھے، میں تمہاری ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ تم نے میرے خلاف کیا منصوبہ بنایا تھا، مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ۔ رونا نے کہتے ہوئے وہ ویڈیو پھر سے آن کر دی۔ فروا نظریں چرا گئی۔ وہ اس کوارٹر میں کچھ آوارہ لڑکے تھے جنہیں میں نے وہاں بھیجا تھا اور ان سے کہا تھا کہ میں ایک لڑکی کو بھیجوں گی۔
فروا نے نظریں جھکائے شرمندگی سے بتایا۔ رونا کا سر چکرا گیا۔ وہ اس کا ریپ کروانا چاہتی تھی، وہ بھی ایک سے زیادہ لڑکوں سے۔ کس قدر گھٹیا لڑکی تھی وہ۔ رونا نے ویڈیو بند کرتے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر مارا تھا۔ وہ ششدر سی گال پر ہاتھ رکھے رونا کو دیکھنے لگی تھی۔ اب تم دیکھنا کیا کرتی ہوں میں تمہارے ساتھ۔ رونا سلگ کر کہتی اپنے دوست کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ اس نے عریش کو بتایا بغیر یہ پلان بنایا تھا۔ وہ عریش کے پاس گئی اور اسے وہ ویڈیو دکھائی۔ عریش بھی شوق سے ساکت رہ گیا۔ پھر یکایک اس کی آنکھوں میں سرخی اتری۔ وہ کچھ کہے بغیر سرخ آنکھیں لیے فروا کو سبق سکھانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن رونا نے اس کا بازو تھام کر اسے سوک لیا۔ میں سوچ چکی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ کیا کرو گی تم؟ میں یہ ویڈیو ڈین کو دوں گی۔ وہ فروا کو یونی سے نکالنے کے ساتھ ساتھ اس کے کریکٹر سرفے پر بھی برے ریمارکس میں دیں گے کہ وہ کسی یونی میں داخلہ نہ لے سکے۔ وہ سکون سے بولی تھی اور پھر ویسا ہی ہوا تھا جیسا اس نے چاہا تھا۔